اللهم الهمني رشدي وعلمني من نفسي، اللهم انفعني بما علمتني وعلمني ما ينفعني وزدنا علما، اللهم فقهنا في الدين، اللهم فقهنا لما تحب وترضى۔ پانچواں پارہ سورہ نساء آیت نمبر 40۔ ان اللہ لا یظلم مثقال ذرۃ وان تک حسنۃ یضاعفها ویؤتی من لدنہ اجرا عظیما۔ بے شک اللہ ایک ذرے کے برابر بھی، مثقال ذرۃ یعنی ایک ذرے کے برابر بھی کسی پر کوئی ظلم نہیں کرتے۔ اگر ذرہ بھلائی کا ہے تو اس کو کئی گنا بڑھا چڑھا کر دیں گے، نیت کے مطابق، یعنی جیسی نیت سے تم نے نیکی کی ہوگی ویسے اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس کا اجر بڑھائیں گے۔ اور تعداد کے مطابق، یضاعف کا معنی دوگنا نہیں ہے بلکہ کئی گنا، جیسی جس کی نیت ہوگی ویسے اس کے حساب سے اس کے نیکی کا اجر ملے گا، اور اپنے پاس سے بہت بڑا اجر دیں گے۔ یعنی مت شک کرو، آخرت پر آخرت ہوگی۔ جیسے اس پچھلے ہفتے پڑھے تھے نا، علی رضی اللہ عنہ نے جو ایک شخص سے حجت کی تھی جو نان مسلم تھا کہ کیا آخرت کرتے ہو اور اس کے لیے تم لوگ اتنی قربانیاں دیتے ہو، وہ کرتے ہو، تو علی رضی اللہ عنہ نے کتنا خوبصورت جواب دیا تھا کہ ہمارا تو ایمان اللہ پر ہے اور تم بھی اللہ کو مانتے ہو، لیکن آخرت پر تمہارا ایمان نہیں ہے۔ لیکن آخرت اگر ہوئی اور اللہ تعالیٰ نے ہم سے پوچھ لیا تو ہم تو کامیاب ہو گئے کیونکہ ہم نے اس کی تیاری کی ہے۔ لیکن تم سوچو کہ تم جو انکار ہی کر رہے ہو تو تم تیاری کہاں سے کرو گے؟ تو تمہارا کیا بنے گا اگر آ گئی؟ اگر نہیں آئی تو کوئی نقصان نہیں، اور آ گئی تو ہم تو کامیاب ہوں گے نا کہ ہم نے تیاری کی تھی۔ تم اپنا سوچے کہ تمہارا کیا ہوگا۔ تو اس بات نے اس کو اتنا جھنجھوڑ دیا کہ وہ ایمان لانے والا ایمان لے آئے۔ تو یہاں پر بھی یہی بتایا جا رہا ہے کہ شک مت کرو کہ آخرت پر، کہ آخرت ہوگی کہ نہیں ہوگی، اور چھوٹی نیکی بھی ضائع نہیں جائے گی آخرت کے دن۔ کیونکہ بعض مرتبہ کیا کرتے ہیں ہم لوگ، چھوٹی چھوٹی نیکیاں ہی سوچ کر چھوڑ دیتے ہیں کہ یہ بھی کوئی کرنے کا کام ہے۔ یاد رکھیے، ہر بڑا کام چھوٹے کام سے شروع ہوتا ہے، قطرے قطرے سے دریا بنتا ہے۔ یا بیج، درخت اور پھل کی مثال، کہ جب بویا ایک چھوٹا سا بیج تو کتنا چھوٹا سا تھا کہ سوچ بھی نہیں سکتے تھے کہ اس کے ذریعے سے ایک بڑا درخت نکلے گا جس سے اور ہزاروں پھل نکلیں گے، یہ بھی کوئی کرنے کا کام ہے۔ تو یہاں پر اس کا بتایا گیا کہ جب بویا تو کتنا چھوٹا بیج اور اس کا نتیجہ کتنا بڑا پھلدار درخت۔ تو کبھی کچھ کر کے مایوس مت ہو کہ کرنے کا کیا فائدہ، نظر تو نہیں آ رہا ہے، تو صبر کریں، پھر دیکھیں اس صبر کا انجام۔ یعنی چھوٹی نیکی کو بھی چھوٹی مت سمجھو بلکہ کر گزرو۔ چھوٹی نیکیاں کیا ہیں؟ مثلا کسی کی طرف مسکرا کر دیکھنا صدقہ، راستے میں گری پڑی چیز کو ہٹا دینا صدقہ، یا پھر یہ ہے کہ یعنی کوئی کی تکلیف دور کر دینا صدقہ، کسی کو اچھا مشورہ دے دینا صدقہ۔ یہ چھوٹی چھوٹی نیکیاں جس کو ہم لوگ معمولی سمجھتے ہیں کہ یہ بھی کیا کرنے کی ضرورت ہے۔ تو ہر نیکی، پتہ نہیں اللہ تعالیٰ کو وہی نیکی پسند آ جائے اور اللہ تعالیٰ اس کی وجہ سے پوری زندگی کے گناہوں کو معاف کر دے، مغفرت کر دے۔ تو کبھی بھی چھوٹی نیکیوں کو کبھی معمولی نہیں سمجھنا چاہیے۔ جیسے اس فاحشہ عورت کی مثال کہ وہ کتنی یعنی اپنے جسم بیچ کر وہ کمائی کرتی تھی، فاحشہ تھی، گناہگار تھی، زناکار تھی، لیکن ایک مرتبہ کہیں سے گزر رہی تھی اور اس نے کیا کیا کہ کنواں نظر آیا، اس نے اپنے ڈول یعنی جوتے کا وہ لیا، اسے پانی ڈالا اور پانی بھر کے اس نے کیا کیا، پیا۔ پینے کے بعد دیکھا کہ قریبی کنویں کے ایک کتا ہانپ رہا ہے زبان لٹکائے ہوئے، تو اس کو ترس آیا کہ شاید یہ بھی پیاسا ہے اور اس کی طرف دیکھ رہا ہے۔ تو اس نے واپس سے وہ اپنے جوتے کا جو چمڑے کا وہ ہوتا ہے وہ ڈالا، اس میں پانی بھرا اور اس سے اس کو پانی پلایا۔ تو حدیث میں ہے صحیح اس میں کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اس کی اس ادا کو اتنا پسند کیا کہ اس کی یہ جو فاحشہ عورت تھی، گناہگار تھی، اللہ تعالیٰ نے اس کے سارے گناہ معاف کر کے اس کو معاف کر دیا۔ اسی طرح چھوٹے گناہ بھی معمولی نہیں سمجھنا چاہیے کہ پتہ نہیں اللہ تعالیٰ کی نظر میں وہ چھوٹا گناہ ہی پکڑ کا ذریعہ نہ بن جائے۔ جیسے کہ ایک عورت کے بارے میں آتا ہے کہ وہ نماز روزہ کرتی تھی اور سب کچھ کرتی تھی اور ہر فرائض اللہ تعالیٰ کی حقوق ادا کرتی تھی، سب کچھ کرتی تھی، لیکن اس نے گھر میں ایک بلی پالی ہوئی تھی۔ اب بلی کو آزاد بھی نہیں کرتی تھی کہ وہ کہیں جائے اور کچھ کھا لے، قید کر کے رکھا تھا، اور نہ خود اس کو دیتی تھی، یہاں تک کہ وہ بھوکی مر گئی۔ تو اس کو دکھایا گیا کہ وہ جہنم میں ہے نیکیاں کرنے کے باوجود۔ تو یہ ساری چیزیں کہ اللہ کے وہاں جیسا وہ کریں گے اس کے مطابق ہے، ظلم نہیں ہے اللہ کے وہاں کہ ہم نے کوئی نیکی کی اتنی ساری کی، کوئی جائے چلی گئی یا کوئی گناہ کیا ہی نہیں تھا اس پر پکڑ ہو گئی، ایسا نہیں ہے۔
اس آیت میں بتایا گیا کہ اللہ قیامت کے دن کسی پر ذرہ برابر بھی ظلم نہیں کریں گے، بلکہ ہر شخص کو اس کے عملوں کا پورا پورا بدلہ دیا جائے گا، بلکہ نیک عملوں کا بدلہ تو بہت ہی بڑھا چڑھا کر دیا جائے گا، جیسے کہ سورہ انبیاء آیت نمبر 47 میں ہم پڑھیں گے وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ، ہم انصاف کے لیے قیامت کے دن ترازو نصب کریں گے اور کسی پر ذرہ سا بھی ظلم نہیں ہوگا، اور اگر کوئی رائی کے دانے کے برابر بھی عمل ہوگا تو ہم اسے بھی لا کر سامنے رکھ دیں گے، ہم حساب لینے کے لیے کافی ہے، وَكَفَى بِاللَّهِ حَسِيبًا، کہ اللہ کافی ہے حساب لینے میں۔ اور دوسری جگہ سورہ لقمان آیت نمبر 16 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا بنیا انہا ان تکو مثقال ذرۃ فی خردل، یعنی اے میرے بچے، لقمان علیہ السلام نصیحت کر رہے ہیں اپنے بیٹے کو کہ اے میرے بیٹے، اگر نیکی رائی کے دانے کے برابر بھی ہو اور وہ پہاڑوں پر ہو یا آسمان و زمین پر ہو، اللہ اسے لے آئیں گے۔ اللہ بڑے باریک بین اور خوب خبردار ہیں۔ اور سورہ زلزال میں یومئذ یصدر الناس اشتاتا لیروا اعمالهم فمن یعمل مثقال ذرۃ خیرا یرہ، جس دن لوگ اپنے اپنے عمل دیکھنے کے لیے نکل پڑیں گے، پھر جس نے ذرہ برابر بھی نیکی کی ہوگی وہ اسے دیکھ لے گا، اور جس نے ذرہ برابر بھی بدی وہ بھی اسے دیکھ لے گا۔ یعنی تھوڑی سے تھوڑی نیکی اور بدی کی جزا یا سزا ضرور ملے گی۔ بخاری و مسلم کی روایت میں کہ ابو سعید خدری والی ایک حدیث ہے جو مرفوع ہے، اور اس میں کیا بتایا گیا ہے، شفاعت والی حدیث میں یہ بھی ہے کہ اللہ فرمائیں گے قیامت کے دن کہ جس کے دل میں رائی کے دانے کے برابر بھی ایمان دیکھو اسے بھی جہنم سے نکال لو، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سفارش کے لیے اجازت دی جائے گی کہ جاؤ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور دیکھو جہنم میں جو ڈالے گئے اپنے گناہوں کی وجہ سے، اگر ان کے دل میں رائی کے دانے کے برابر بھی ایمان ہوگا تو ان کو جہنم سے آزاد کرا دو۔ ایک اور روایت میں کہ رائی کے دانے سے تھوڑا ایمان بھی دیکھو اسے بھی جہنم سے نکال لو، لہٰذا جہنم سے ایک کثیر مخلوق نکال لی جائے گی۔ پھر ابو سعید رضی اللہ عنہ فرمایا اگر تمہارا جی چاہے تو یہ آیت پڑھ لو ان اللہ لا یظلم مثقال ذرۃ۔ ابن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے قیامت کے دن ایک شخص کو لایا جائے گا، پھر تمام اس کے اگلے پچھلے لوگوں میں سے یعنی ایک اعلان کرنے والا اعلان کرے گا یہ شخص فلاں بن فلاں ہے، اس کے نام کے ساتھ اس کو پکارا جائے گا، اگر اس پر کسی کا حق ہو تو آ کر لے لے، اگر اس پر اس کے کسی عزیز کا حق ہوگا تو یہ اعلان سن کر وہ خوش ہوگا۔ اس دن رشتہ داری بھی کام نہیں آئے گی اور نہ نسب کو کوئی پوچھے گا، اگر اللہ چاہیں گے تو اپنا حق معاف فرما دیں گے، لیکن لوگوں کے حقوق میں سے کوئی حق معاف نہیں کیا جائے گا، یعنی جب تک کہ لوگ نہیں معاف کریں گے۔ پھر اللہ اسے تمام لوگوں کے سامنے کھڑا کر کے حکم دیں گے کہ لوگوں کے حقوق ادا کر۔ یہ کہے گا اے اللہ دنیا تو ختم ہو چکی ہے، میں انہیں اب کہاں سے دوں ان کے حقوق؟ حکم ہوگا اس کے نیک عمل لے کر حقداروں کے حقوق ان کے تقاضوں کے مطابق ادا کر دو۔ اگر یہ اللہ کا ولی ہوگا اور اس کی ذرہ برابر بھی نیکی بچ جائے گی تو اللہ اسے بڑھا چڑھا کر اسے جنت میں داخل فرما دیں گے۔ پھر آپ نے ہمیں یہی آیت پڑھ کر سنائی، اور اگر بدبخت ہوگا گناہگار ہوگا تو فرشتہ عرض کرے گا اے رب اس کی نیکیاں ختم ہو گئیں اور ابھی حقدار کھڑے ہوئے ہیں، بہت سارے باقی ہیں، حکم ہوگا اس پر ان کی برائیاں ڈال دو اور اس کو جہنم میں دھکا دے دو۔ تو سوچ لو آج حقوق کو ادا کر دے، کسی کی امانت جیسے آگے کی آیت میں پڑھ رہے ہیں نا کہ تؤد الامانات الی اہلھا، لوٹا دو امانتوں کو اس کے اہل کو۔ امانتوں میں بہت ساری چیزیں آتی ہیں، کسی کو بات سنائی ہے، کسی کا مال کھا لیا ہے، کسی کی وراثت دبا لی ہے، کسی کی زمین ہڑپ کر لی ہے، کسی کا کوئی امانت رکھی تھی اس کو اس میں خلاف کر دیا، یا کوئی چیز بھی کوئی کا بھی حق بنتا ہے اگر وہ ہے تو یاد رکھو کہ قیامت کے دن یہ سارے حقدار کھڑے ہو کے اللہ تعالیٰ سے حق مانگیں گے، اور یہاں تک کہ اس کی ساری نیکیاں دے کر ختم ہو جائے گی لیکن حقدار ابھی بھی کھڑے ہوئے ہیں۔ اب کیا کیا جائے؟ اب لوگوں کی برائیاں اس پر ڈال لو اور اس کے بدلے میں اس کو جہنم میں ڈھکیل دو۔ اللہم حافظنا منہم اللہم لا تجعلنا منہم۔ ابن عمر رضی اللہ عنہ فرماتے دیہاتیوں کے بارے میں من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالھا، سورہ انعام آیت نمبر 160، یعنی ایک نیکی کی 10 نیکیاں ملیں گی اتری۔ کسی نے پوچھا پھر مہاجرین کے لیے کیا ہے؟ فرمایا اس سے افضل آیت ہے، پھر یہی آیت پڑھ کر سنائی۔
اجر عظیم سے جنت مراد ہے. اے اللہ ہمیں بھی اپنی خوشنودی اور جنت عطا فرمائے اور اپنے غصے اور جہنم کے سے ہم سب کو بچائے. ابو عثمان رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں مجھے ابو ہریرہ سے خبر ملی کہ انہوں نے بتایا مجھے خبر ملی ہے اللہ مومن کو ایک نیکی کے بدلے 1,00,000 نیکی عطا فرمائیں گے. یہ سن کر مجھے بڑا تعجب ہوا اور میں نے کہا میں تم سے زیادہ ابو ہریرہ کے پاس اٹھا بیٹھا ہوں, میں نے تو کسی وقت بھی ان سے یہ حدیث نہیں سنی. پھر میں حج یا عمرے کی غرض سے مکہ گیا. اتفاق سے مجھے وہاں ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ مل گئے. میں بولا مجھے تم سے فلاں سے ایک حدیث پہنچی ہے. پوچھا کیا؟ میں نے کہا لوگوں کا خیال ہے کہ آپ کہتے ہیں کہ اللہ ایک نیکی 1,00,000 گنا بڑھا دیتے ہیں. فرمایا تمہیں اس پر تعجب کیوں ہے؟ اللہ فرماتے ہیں سورہ بقرہ آیت نمبر 245 میں من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا فیضاعفہ لہ اضعافا کثیرا. کون ہے جو اللہ کو اچھا قرض دے اور اللہ اسے اس کو ہر چند بڑھا کر دیں گے, یعنی بہت زیادہ دیں گے. تو اس سے سوال یہ پیدا ہوتے کہ کیا اس کی وجہ سے قیامت کے دن لوگ جو مشرکین ہے کیا ان کے اس میں تخفیف ہوگی, یعنی ہلکا کیا جائے گا ان سے؟ قیامت کے دن مشرکوں کے عذاب میں تخفیف نہیں کی جائے گی. البتہ ابو طالب مستثنیٰ ہے, ان کے بارے میں ہے. حضرت عباس رضی اللہ عنہ نے کہا اے اللہ کے رسول آپ کے چچا جو ابو طالب آپ پر اپنی جان چھڑکتے تھے, یعنی کیا وہ مشرک کی بھی نیکی کا اجر ملے گا؟ تو ہاں ملے گا. کس طرح سے ملے گا؟ ابو طالب کی مثال بتائی جا رہی ہے کہ وہ ہر طرح سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا پروٹیکٹ کرتے تھے, ہر طرح سے آپ کی یعنی مدد کرتے تھے, اپنی جان تک دینے کے لیے تیار تھے, لیکن ایک چیز کے بارے میں کمپرومائز نہیں کیے, ایمان کے بارے میں, کہ ایمان نہیں لائے. باقی ہر طرح سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے شانہ بشانہ کھڑے تھے. اسی لیے جب انتقال ہو گیا ان کا تو اس سال کو عام الحزن کہا جاتا ہے. عام الحزن یعنی غم کا سال. تو اسی سال خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ جو بہت بہترین بیوی تھی ان کا انتقال ہو گیا, اور ایک بہترین مددگار جو چچا تھے ان کا بھی انتقال ہو گیا. تو عبداللہ بن عباس نے کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ آپ کے چچا آپ پر اپنی جان چھڑکتے تھے اور آپ کے لیے ہمیشہ سینہ سپر ہو کر کھڑے ہوتے تھے, کیا انہیں آپ سے کوئی فائدہ پہنچے گا؟ فرمایا ہاں, وہ تھوڑی سی آگ میں ہے, اگر ان سے میرا تعلق نہ ہوتا تو جہنم کے نیچے طبقے میں ہوتے. مگر یہ حدیث ابو طالب کے ساتھ خاص ہے, دیگر مشرک اس میں داخل نہیں ہے, کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ مومن پر کسی نیکی میں ظلم نہیں کرتے. دنیا میں نیکی کی وجہ سے روزی دیتے ہیں اور آخرت میں اس کا ثواب عطا فرمائیں گے, اور کافر کو اس کی نیکی کے عوض دنیا میں کھلاتے پلاتے. یعنی بعض دفعہ ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ کو نہیں مانتے, اللہ کے ساتھ کھلم کھلا شرک کر رہے ہیں اور وہ مزے سے ہیں, ان کے پاس مال و دولت کی فراوانی بھی ہے اور وہ خوش ہو رہے ہیں, تو وہ جو بھی چیریٹی کے کام کرتے ہیں اس کے بدلے میں اللہ تعالیٰ ان کو دنیا میں ہی بدلہ دے رہے ہیں, یعنی ان کے مال میں اور اضافہ کر رہے ہیں, ان کو اور زیادہ دے رہے ہیں. لیکن قیامت کے دن اس کے پاس ایک نیکی بھی نہیں ہوگی. کیوں؟ اس لیے کہ وہ کوئی بھی نیکی ایمان لا کے نہیں کیا. یعنی سب سے پہلی نیکی کی شرط کیا ہے کہ اللہ پر ایمان ہونا چاہیے. ایک ایمان والا چھوٹی سی بھی نیکی کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو بہت زیادہ بڑھا چڑھا کر دیں گے. لیکن اگر ایمان والا نہیں ہے, اللہ کو نہیں مانتا, اللہ کے ساتھ شرک کرتا ہے, وہ کرتا ہے, تو اللہ تعالیٰ اس کی نیکی کو بھی ضائع نہیں کریں گے. یہ ہے کہ دنیا میں ہی اس کا بدلہ دے دیں گے. تو یہاں پر یہی ہے کہ کوئی بھی نیکی کا موقع ملے اس کو معمولی نہیں سمجھنا چاہیے. چاہے کہ ایک گھٹ کسی کو پانی پلا دینا ہے, راستے سے تکلیف دہ چیز ہٹا دینا ہے, کوئی جا رہا ہے وزن اٹھایا ہوا ہے اس کی تھوڑی سی ہیلپ کر دینا کہ وزن اس کا اٹھا لے تاکہ اس کو کچھ ہلکا محسوس ہو. تو دنیا میں کسی کی تکلیف کو ہلکا کرو, قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ہماری تکلیفوں کو دور کریں گے اور ہلکا کریں گے. اسی لیے کسی بھی چیز کو معمولی نہیں سمجھنا, کیونکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ذرے کے برابر بھی کوئی نیکی کو ضائع نہیں کرتے. آگے کی آیت نمبر 41 ہے فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَى هَؤُلَاءِ شَهِيدًا. پھر کیا بنے گا جب ہم ہر امت سے ایک گواہ لائیں گے اور آپ کو اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان پر گواہ بنائیں گے. عبداللہ بن مسعود کی روایت تو یعنی یہاں پر جو بتایا گیا یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں نازل ہوئی ہے. اس آیت میں قیامت کے ہول اور اس کی گھبراہٹوں کا بیان ہے. فرمایا سورہ زمر آیت نمبر 69 میں وَأَشْرَقَتِ الْأَرْضُ بِنُورِ رَبِّهَا, زمین اپنے رب کے نور سے چمک اٹھے گی اور کتاب لکھی جائے گی اور انبیاء اور گواہ لائے جائیں گے. اور سورہ نحل آیت نمبر 84 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَيَوْمَ نَبْعَثُ فِي كُلِّ أُمَّةٍ, جس دن ہم ہر امت پر انہی میں سے ایک گواہ کھڑا کریں گے.
تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے کہ یعنی اس میں کیا ہے کہ فَكَيْفَ إِذَا جِينَا، کہ کیا بنے گا اس دن جب ہم لائیں گے ہر ایک امت میں سے گواہ، اور اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان ساری امتوں پر آپ کو گواہ بنائیں گے، یعنی ایک بڑی بھاری ذمہ داری، جس کے بارے میں ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ مجھ سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے قرآن پڑھ کر سناؤ. میں بولا کیا میں آپ کو سناؤں حالانکہ قرآن آپ پر اتارا گیا ہے؟ فرمایا ہاں میں قرآن دوسروں سے سننا چاہتا ہوں. آخرکار میں سورہ نساء پڑھنے لگا. جب میں اس آیت پر پہنچا فَكَيْفَ إِذَا جِينَا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف جب میں نے دیکھا تو آپ نے کہا بس بس، اور میں نے آپ کی طرف دیکھا تو آپ کی آنکھیں ڈبڈبا رہی تھی، یعنی آنسو سے کہ کیا بنے گا کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس دن ہم کو یہ گواہی کے لیے کھڑا کریں گے. یعنی سارے لوگوں کی ایک بڑی ذمہ داری کی بات ہے نا. اگر کس کے حق میں کوئی غلط بول دیا تو پکڑ ہوگی، کسی کے حق میں زیادتی ہو گئی تو پکڑ ہوگی، کسی کے حق میں کمی ہو گئی تو پکڑ ہوگی. تو یہاں پر یہ بتایا جا رہا ہے تو شکر کے طور پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رو پڑے کہ یعنی مجھے اتنا بڑا مقام دیا جائے گا کہ تمام انبیاؤں پر مجھے فضیلت اور شکر گزاری کے طور پر آپ رو پڑے. اور رب نے ہم نے یعنی تمہارا پیغام لوگوں تک پہنچا دیا، یعنی جیسے کہ تمام انبیاء قیامت کے دن گواہی دیں گے کہ اے رب ہم نے آپ کا پیغام لوگوں تک پہنچا دیا تھا، قوم نے نہیں مانا تو ہمارا کیا قصور ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس پر گواہی دیں گے کہ ہاں یہ لوگ سچ کہہ رہے ہیں. اور کس بنا پر کہ جو آپ پر نازل ہوا قرآن میں، یعنی قرآن میں پڑھ کر یہ جانا کہ ہاں پہلے کے انبیاء بھی یہی دعوت لے کر آئے تھے اور لوگوں نے بھی محنت کی، اور پچھلے انبیاء اور سب کی قوم کا ذکر قرآن میں. اب اس قرآن کی آیت کو مختلف ماننے والے کس طرح ترجمہ کرتے ہیں کہ گواہ کا معنی کیا کرتے ہیں کہ حاضر اور ناظر کے، شہید کا معنی کیا کرتے ہیں حاضر اور ناظر، یعنی جو دیکھ رہا ہو. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ حاضر ناظر ہے، ہر قوم کے وقت موجود تھے، سبھی تو کہا گیا آپ گواہی دیں گے، جبکہ اسی آل عمران میں پڑھ چکے اس سے پہلے کہ وما کنت لدیہم، جب مریم علیہ السلام اور زکریا علیہ السلام کا واقعہ آ رہا تھا تو وہاں آل عمران میں ہم نے کیا پڑھا تھا کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ وہاں موجود نہیں تھے کہ جب ہم زکریا علیہ السلام اور مریم علیہ السلام کی کفالت کون کرے گا اس میں بحث ہو رہی تھی، یا جب مریم علیہ السلام وہاں موجود تھی تو آپ وہاں نہیں تھے. وما کنت لدیہم، کہ مریم علیہ السلام کی گواہی کے پاس آپ موجود نہیں تھے. تو امت بھی تو گواہ، تو کیا سب ہر جگہ حاضر ناظر ہے؟ تو یہ گواہی اس علم کی بنا پر جو وحی کے ذریعے آپ کو دیے گئے. اور دوسرا معنی یہ جو حاضر ناظر کیا کہ نعوذ باللہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حاضر اور ناظر ہے، ہر جگہ آتے ہیں، ہر بات کو جانتے ہیں، ہر چیز دیکھتے ہیں. یہ غلط لوگوں کا عقیدہ ہے، جن کا توحید پر عقیدہ نہیں ہے. وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا سمجھتے ہیں کہ حاضر اور ناظر اس آیت کے مطلب میں لیتے ہیں. تو پھر اگر ایسا ہے تو پھر ہم لوگوں کو بھی حاضر ناظر سمجھا جائے گا نعوذ باللہ، کیونکہ سورہ بقرہ جہاں شروع ہوئی وہاں پر پہلے پڑھ چکے نا، یہ دوسرا پارہ جہاں پر قبلے کی آیت کا وہ آیا تھا، وہاں پر کیا ہے کہ یعنی ہم گواہ لائیں گے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کی امت بھی گواہ ہوگی. تو امت میں سے تو ہم سب ہیں، تو کیا ہم بھی حاضر ناظر ہیں؟ ایسا نہیں ہے، بلکہ کیا ہے کہ گواہی دیں گے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس دن قیامت کے دن کہ تمام انبیاؤں کو جب ان کی قوم جھٹلا دے گی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہیں گے کہ نہیں ہم گواہی دیتے ہیں کہ یہ سچے نبی ہے، اور ان لوگوں نے اپنا جو اللہ تعالیٰ نے اب ضرورت یہ ہے کہ گواہی دینے کی ضرورت کیا ہے، جبکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ تو خوب جانتے ہیں. اللہ سبحانہ و تعالیٰ تو خود پتا ہے کہ کس نے کیا کیا، اس کے باوجود بھی گواہی کی ضرورت کیوں؟ اس لیے کہ لوگوں پر حجت پڑے کہ وہ لوگ جو ہیں، جیسے کہ شخص کو قیامت کے دن لایا جائے گا اور اس کو کہا جائے گا کہ یہ ہے تمہارا نامہ اعمال پڑھو، تو وہ کیا کرے گا؟ نہیں میں اس کو نہیں مانتا. ہو سکتا ہے فرشتوں نے، جبکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کیا فرماتے ہیں کہ جو لکھا جاتا ہے اس پر ہم بھی گواہ ہیں، یعنی ہم بھی موجود ہوتے ہیں اور ہمارے فرشتے بھی امانت دار اس کو امانت کے ساتھ لکھ رہے ہیں. لیکن وہ انکار کر دے گا میں نہیں مانتا فرشتوں کی گواہی کو، یا میں فرشتوں کے لکھوں کو نہیں مانتا. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہیں گے ٹھیک ہے اب اس کی زبان پر مہر لگا دو اور اس کے جسم کو زبان دے دو. ہاتھ میں زبان، منہ کی زبان بند، ہاتھ میں زبان، کان میں زبان، آنکھ میں زبان، پیر میں بھی زبان،
پیٹ میں بھی زبان، جسم کے ہر حصے کو زبان دی جائے گی، اور جس جس حصے سے اس نے جو بھی گناہ کا کام کیا ہوگا یا نیکی کا، وہ گواہی دے گا۔ تو جب اتنا گناہ کی گواہی ہو چکے گی، پھر اللہ تعالیٰ اس کی زبان کو کسے مہر ہٹائیں گے، تو وہ زبان اس کی کیا کہے گی کہ تمہاری یعنی جیسے لعنت کرے گا، لعنت ہو تم پر، اپنے ہی جسم کو کہے گا کہ تم کو ہی بچانے کے لیے آگ سے تو میں نے یہ وہ کیا تھا کہ میں نہیں مانتا کسی گواہی کو، تم نے ہی گواہی دی۔ تو وہ جلدیں کیا کہیں گی، وہ آرگنز جو باڈی کے، وہ کیا کہیں گے، وہ اعضاء کیا کہیں گے کہ ہم کو آج اس نے گویائی دی جس نے تجھے بولنے کی طاقت دی، آج ہم کو بھی اللہ تعالیٰ نے گواہی کے لیے دی۔ تو یہ چیز ہے کہ گواہی ہے، وہاں پر نیک کاموں کی گواہی ہوگی، اور جہاں پر سجدہ کیا ہوگا وہ جگہ گواہی دیں گے، جہاں پر کوئی خیر کا کام کیا ہوگا وہاں کی جتنی چیزیں، چرند پرند ہے، ہوا ہے، اور جن جن تک ہماری آواز پہنچے گی یا جن جن تک ہماری نیکیوں کا چرچا ہوگا، وہ ساری چیزیں گواہی دیں گی۔ اسی طرح انگلیاں گواہی دیں گی، جب تسبیح کرتے ہیں اللہ کی انگلیوں پر، واقعنا بالانامل فانہن مسئولات مستنطقات، کہ یہ انگلیاں تمہاری جو ہے وہ گواہی دیں گی، کیونکہ ان کو اللہ تعالیٰ بولنے کی طاقت دیں گے، گویائی دیں گے، اور ان سے سوال کیا جائے گا کہ ہاتھوں سے کیا کام لیتے، تو کہیں گے یا رب آپ کا ذکر کرتے تھے انگلیوں پر گن کر، اور آپ کا شکر ادا کرتے تھے، آپ کا ذکر کرتے تھے، آپ کی تسبیح بیان کرتے تھے۔ یومئذ یود الذین کفروا وعصوا الرسول لو تسوی بہم الارض ولا یکتمون اللہ حدیثا، اس دن چاہیں گے وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا تھا کہ کاش زمین پھٹ جائے اور ہم اس میں سما جائے، اور زمین ہم پر برابر کر دی جائے۔ یعنی کون لوگ ہوں گے یہ؟ نمبر 1 جنہوں نے کفر کیا، نمبر 2 جنہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کی ہوگی۔ قیامت کے دن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نافرمان اس قدر شرمندہ ہوں گے کہ اب جائیں تو کہاں جائیں، کاش کہ زمین پھٹے اور ہم اس میں سما جائیں۔ یعنی اللہ کے سامنے آج ہم کو کھڑے ہونے کی طاقت نہیں ہے، یا جس رسول کو دنیا میں ہم جھٹلاتے تھے آج وہ رسول سامنے کھڑے ہیں گواہی کے طور پر، لیکن ہماری ہمت نہیں ہو رہی کہ ان سے نظریں ملائیں۔ کاش کہ یہ زمین جہاں کھڑے ہیں وہ پھٹ جائے اور ہم اس میں سما جائیں۔ ولا یکتمون اللہ حدیثا، اور وہ اللہ سے کوئی بات بھی چھپا نہیں سکیں گے۔ یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ تو ایک ایک چیز کو جاننے والے ہیں، لوگ اللہ سے ایک بات بھی نہیں چھپا سکیں گے، اور اپنے ہر گناہ کا خود اقرار کریں گے۔ ابن جبیر رضی اللہ عنہ فرماتے، ایک شخص نے ابن عباس سے پوچھا کہ ایک آیت میں تو اللہ نے مشرکوں کی طرف سے بتایا ہے کہ سورہ انعام آیت نمبر 23، واللہ ربنا ما کننا مشرکین، کہ مشرک کہیں گے اللہ کی قسم اے ہمارے رب ہم مشرک نہیں تھے، اور صاف شرک کا انکار کر دیں گے۔ اور اگر ایک آیت میں یہ فرمایا کہ مشرک اللہ سے ایک بات بھی نہیں چھپا سکیں گے، یعنی وہاں کیا کہیں گے، ایک طرف تو یہ کہا جا رہا ہے کہ وہ گواہی دیں گے کہ ہم نے شرک نہیں کیا، اور ایک طرف ہے کہ ہم چھپا نہیں سکیں گے۔ فرمایا پہلا قول اس وقت کا ہے جب مشرک مسلمانوں کو جنت میں داخل ہوتے ہوئے دیکھیں گے، اس وقت کہیں گے آؤ ہم شرک کا ہی انکار کر دیتے ہیں۔ شاید اللہ تعالیٰ تو، اور نعوذ باللہ کہ اللہ تعالیٰ دلوں کے حال اور وہ نہیں جانتے بہتر، اللہ تعالیٰ بہت باریک بین ہے۔ تو یہ جب دیکھیں گے مسلمان مومنین جنت میں جوگ در جوگ جا رہے ہیں، تو یہ کیا کہیں گے، ہم یہ کہیں گے کہ ہم نے شرک کیا ہی نہیں، لہٰذا ہم کو بھی جنت میں ڈالا جائے۔ چنانچہ قسمیں کھا کر کہیں گے ہم مشرک ہی نہیں تھے، پھر اللہ کے حکم سے ان کی زبانوں پر مہر لگ جائے گی اور ہاتھ پاؤں گواہی دیں گے، اب اللہ سے ایک بات بھی وہ چھپا نہیں سکیں گے۔ یعنی جب سارے جسم کے اعضاء گواہی دے چکے تو اب اللہ سے کیا چیز چھپ سکتی ہے۔ پھر آگے ایمان والوں کی خطاب ہے، یا ایھا الذین آمنوا لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکارى، اے لوگوں جو ایمان لائے ہو نماز کے قریب بھی نہ جاؤ جب تم نشے کی حالت میں ہو۔ اب قرآن کو اپنی مرضی سے ترجمہ کرنے والے اگر یہ کریں گے کہ دیکھو قرآن کہتا ہے لا تقربوا الصلاۃ، قرآن خود کہتا ہے نماز کے قریب بھی نہیں جاؤ، تو نماز پھر ہم کیوں پڑھیں؟ تو آگے کی بات تو دیکھو کہ وہ کیوں کہا جا رہا ہے کہ کب نہیں قریب جاؤ اور کب، حالانکہ نماز ایسی چیز ہے کہ کبھی بھی منع نہیں کہیں گے، لیکن ایک حالت میں، کب؟ یہاں تک کہ تم جان لو جو تم کہہ رہے ہو۔ اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ نشے کی حالت میں یا نیند میں بھی نماز پڑھنا منع ہے، کیونکہ نیند بھی کیا ہے، ایک نشے کی حالت ہوتی ہے، انسان کو ہوش ہی نہیں رہتا ہے اور وہ جلدی جلدی نمازیں پڑھتا ہے اور اس کو پتہ ہی نہیں ہوتا اس نے کیا پڑھا کیا نہیں پڑھا، جلدی سے سونا چاہتا ہے۔ کسی ایسی حالت میں جبکہ اس کو پتہ ہی نہیں کہ وہ بول کیا رہا ہے، اس لیے جب نیند کا بہت ہی غلبہ ہو، یعنی بہت نیند آ رہی ہے اور ایسی حالت کے تھکن کی وجہ سے بول رہے ہیں یا پڑھ رہے ہیں،
کچھ اور منہ سے نکل رہا ہے. کچھ تو ایسی حالت میں نماز نہیں پڑھنا چاہیے کیونکہ پتہ ہی نہیں اپنے لیے دعا کر رہے ہیں استغفار کر کے بجائے بد دعا ہی کر رہے ہیں. تو یہ اس لیے بھی نماز کے لیے، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ فجر کے وقت اتنی نیند آ رہی ہے تو چلو اٹھا ہی نہیں جائے کیونکہ منع کیا گیا. نہیں، ہمیشہ کے لیے نہیں ہے. ان کیس آف کنڈیشن، یعنی ایسی وقت جب کہ کبھی ایسی حالت ہو جائے کہ آپ سخت بیمار ہیں یا سخت تھکے ہوئے ہیں اور بہت نیند آ رہی ہے، آپ نے دوا لیے وہ کہ تو ہوش ہی نہیں آ رہا ہے، بار بار آنکھ بند ہو رہی ہے، وہ تو پہلے نیند پوری کر لو اور پھر اٹھ کر نماز پڑھو، لیکن ڈیلے مت کرو. اس کا مطلب یہ نہیں ہے. اور یہ آیت خاص طور پر شراب کے بارے میں دوسرا حکم ہے. پہلا حکم کہاں پڑھے؟ سورہ بقرہ میں، یسألونک عن الخمر والمیسر، کہ وہ آپ سے سوال کرتے ہیں کہ جوئے اور شراب کے بارے میں. تو وہاں پر کیا کہا گیا تھا کہ کہہ دو اس میں نفع کم ہے اور نقصان زیادہ ہے، لیکن اسٹرکٹلی منع نہیں کیا گیا کہ حرام ہے شراب، آج سے ہاتھ نہیں لگانا. یہاں پر بھی یہی کہا جا رہا ہے شراب حرام نہیں ہے، منع نہیں کیا جا رہا ہے، لیکن جب تم نشے کی حالت میں ہو، شراب کی حالت میں ہو، تو بس نماز کے قریب مت جاؤ. تو کیونکہ بڑا گناہ ہے، اگرچہ یعنی چند فائدے بھی ہیں لیکن فائنل منع نہیں کی گئی. کچھ لوگوں نے چھوڑا، کچھ نے تو نہیں چھوڑا. تو اگلا حکم کہ نماز کے اوقات میں مت پیو. اس طرح جو بے ہوش ہے، جو ایسا بیمار کہ پتہ ہی نہیں ہے دین و دنیا کا، یا پاگل مجنون ہے، ان سب کے لیے نماز نہیں ہے جب تک کہ وہ نارمل نہیں ہو جاتے. تو نشے کی حالت بھی ایک ایسی حالت ہے کہ پتہ ہی نہیں کیا کہہ رہا ہے. تو یہ ایک کنڈیشن ہے کہ اس میں کیا کرنا ہے کہ جب تک نشہ اتر جائے اس وقت تک کا کیا ہے، نماز نہیں پڑھو، کیونکہ تم کو پتہ ہی نہیں ہے. مومنوں کو نشے کی حالت میں نماز پڑھنے سے منع کیا جا رہا ہے کیونکہ نشے میں آدمی کو اپنی حالت اور اپنی بات کا بھی ہوش نہیں رہتا، کوئی بات سمجھتا ہی نہیں ہے. اسی طرح حالت جنابت میں دوسری کنڈیشن کیا ہے، کب نہیں نماز پڑھنا ہے؟ حالت جنابت، ولا جنوبن، اور نہ ہی جنابت کی حالت میں. یعنی اور کب نماز کے قریب نہ جاؤ؟ جنابت کی حالت میں. یہاں دو حالتوں میں نماز پڑھنے کا حکم دیا گیا. یعنی دوسرا معنی کیا ہے کہ ناپاکی کی حالت میں نماز مت پڑھو. اس کا مطلب یہ نہیں کہ ناپاک رہو ہمیشہ، اس کا یہ مطلب ہے کہ جلد سے جلد پاک ہو کر غسل کر کے اور نماز ادا کرو، کیونکہ نماز کے لیے طہارت فرض ہے. عام حالات میں بھی طہارت و وضو سے ہو جاتی ہے، لیکن جنابت کی حالت میں وضو کے ساتھ غسل فرض ہے. یعنی ایسے تو آپ نہاتے ہو، لیکن اگر غسل آپ پر واجب نہیں ہے تو آپ صرف وضو سے بھی نماز پڑھ سکتے ہو. لیکن وہ حالت جس میں غسل واجب ہے تو اس میں ایک شرط کیا ہے کہ آپ غسل کرو گے، وضو کرو گے اور پھر نماز پڑھو گے. جنوباً یعنی بڑی ناپاکی، اور ایک چھوٹی ناپاکی ہوتی جس سے وضو ٹوٹ جاتا ہے. مثلا جسم کے کسی حصے سے ناپاک اخراج یا پیشاب یا پیخانہ یا خون کا نکلنا یا ہوا کا خارج ہونا، تو ان حاجتوں میں وضو کافی ہے. یعنی یہ سب کام میں جس کو حدث اصغر کہا جاتا ہے، یعنی ایسی ناپاکی جو چھوٹی ہے، مثلا ہوا خارج ہو گئی، خون نکل گیا، یا کہیں سے یہ پیشاب کے لیے گئے یا پخانے کے لیے گئے، تو اب اس میں وضو کافی ہے، اس میں غسل کی شرط نہیں ہے. لیکن کچھ حالتیں ایسی ہے کہ ان میں وضو سے کام نہیں چلے گا، نہانا ضروری ہے. وہ بڑی ناپاکی ہے، اس میں حیض و نفاس ہے، اور مردوں کے لیے احتلام ہے، بعض مرتبہ عورتوں کو بھی احتلام ہوتا ہے. تو ان سب صورتوں میں وضو کے ساتھ غسل بھی ضروری ہے. الا عابری سبیل، سوائے کہ جب مسافر ہو. اب ایسی حالت میں سفر میں تو غسل کر لو، یعنی گزرنے والا ہو راستے سے، یعنی کوئی ایسی جگہ ہے جیسے مسجد ہے. اب بعض لوگوں کا گھر جو ہوتا ہے، اب جنابت کے بغیر تو جنابت کی حالت میں مسجد کے پاس سے بھی نہیں گزرنا ہے، مسجد کے اندر بھی نہیں جانا ہے. لیکن اب کسی کا گھر ایسا ہے کہ جو راستہ ہی اس کا وہاں سے مسجد کے اندر سے، تو وہ گزر جائے وہاں سے، لیکن یہ نہیں کہ وہاں بیٹھ جائے اور نماز پڑھے یا وہ کرے، بلکہ کیا کرے کہ غسل کرے جتنی جلدی ہو سکے. پھر فرمائے نماز کے پاس نہ جاؤ جب تک تم سب میں سمجھ نہ پیدا ہو جائے. مخمور کی تعریف میں یہ بہترین قول ہے کہ وہ سمجھ سے محروم ہوتا ہے. یعنی جو مخمور خمر سے، یعنی جو نشے کی حالت میں، اس کا کیا حال ہوتا ہے کہ کچھ ہوش ہی نہیں رہتا. اس کو لوگ مار رہے ہیں، لوگ گالی دے رہے ہیں، لوگ اس کو ڈھکیل رہے ہیں، لوگ اس کا سامان چھین کر لے جا رہے ہیں، لیکن اس کو ہوش ہی نہیں رہتا ہے. اسی لیے مخمور کو منع کیا گیا ہے. یعنی قرات میں گڑبڑ کر سکتا ہے، اس میں غور و فکر اور خشوع و خضوع کی صلاحیت نہیں رہتی.
نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر کسی کو نماز پڑھتے ہوئے اونگ آنے لگے تو وہ سو جائے جب تک اسے یہ معلوم نہ ہو جائے کہ وہ کیا کہہ رہا ہے، یعنی اونگ کی حالت میں نماز نہ پڑھی جائے تا وقت یہ کہ پورے طور سے نیند چلی نہ جائے۔ اسی حدیث کے بعد ترک میں ہے شاید وہ استغفار کرنے لگے یا اپنے آپ کو، یعنی نماز پڑھتے پڑھتے کیا ہے دعا مانگے اور دعا کی نشے کی حالت میں نیند کی، اب ہو سکتا ہے کہ دعا کی بجائے اپنے اوپر بد دعا کر لے، تو یہاں منع کیا گیا۔ پھر فرمایا غسل کرنے سے پہلے جنابت کی حالت میں نماز کے قریب نہ آؤ، البتہ مسجد سے گزر سکتے ہو، ٹھہر نہیں سکتے۔ ابن عباس فرماتے جنابت کی حالت میں مسجد میں داخل نہ ہو، البتہ گزر سکتے ہو، بیٹھ نہیں سکتے، یعنی راستہ ہی وہ ہے کہ وہاں سے جانا ہے تو پھر کیا کرے، وہاں سے گزر جائے۔ عائشہ صدیقہ فرماتی ہے مجھ سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے مسجد میں سے مصلی اٹھا دو، میں بولی میں ایام سے ہوں، یعنی میں حیض کی حالت میں ہوں، میں کیسے مسجد سے مصلی اٹھا دوں؟ فرمایا حیض تمہارے ہاتھ میں نہیں ہے، اسی کی روح سے حیض والی عورت مسجد سے گزر سکتی ہے اور نفاس والی بھی اسی کے حکم ہے۔ پھر اگلی آیت ہے کہ اور کون سی کنڈیشن میں اگر تم نہیں پاؤ، وَإِن كُنتُم مَرْضَىٰ حتى تغتسلوا وإن كنتم مرضى وعلى سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم إن الله كان عفوا غفورا۔ اور اگر ہو تم بیمار، یعنی نہانے سے بخار آ سکتا ہے یا زیادہ بخار بڑھ جائے گا، یا مسافر ہو اور پانی نہیں مل رہا ہے، پتہ نہیں ہے کہ کہاں اور کب ملے گا، یا کوئی تم میں سے رفع حاجت سے آیا ہو تو تم نے عورتوں کو ہاتھ لگایا ہو، یعنی ان کے ساتھ ہم بستری کی ہو، یہ معنی ہاتھ کا صرف ہاتھ لگانا نہیں ہے بلکہ وہی جنابت کی حالت ہے اور تمہیں پانی نہ ملے تو اب تم کیا ہے، ایک آپشن اور دیا جا رہا ہے، تم تیمم کر لو پاک مٹی سے۔ اور کس طرح سے؟ مٹی پر ہاتھ مار کر اپنے چہرے پر پھیرو، پھر اپنے ہاتھوں پر پھیر لو، بے شک اللہ ہے کانا عفوا غفورا، یہاں معاف کرنے والے بخشنے والے کی صفت۔ کیوں کہ بعض مرتبہ انسان تیمم کر کے نماز پڑھ بھی لیتا ہے تو اس کو تسلی نہیں ہوتی کہ پتہ نہیں نماز میری ہوئی یا نہیں، تو فرمایا اللہ جانتے ہیں مجبوری کی حالت ہے اور اسی لیے تو اس نے تمہیں سہولت دی ہے، تو وہ کیسے نہ تم کو معاف کریں گے اور بخشیں گے، جبکہ اللہ تعالیٰ نے ہی تم کو حکم دیا ہے۔ تو یہاں پر جو بتایا جا رہا ہے کہ اگر تم بیمار ہو یا سفر میں ہو یا کوئی قضاء حاجت سے فارغ ہو کر آیا ہو، کہ قضاء حاجت ہماری طرح کی نہیں ہوتی تھی کہ یہ ٹوائلٹ وغیرہ گھر میں ہی موجود ہوتے ہیں، بلکہ باہر کہیں جایا جاتا تھا قضاء حاجت کے لیے، اور عورتوں سے ہم بستری کی ہو اور پانی نہ پاؤ تو پاکیزہ مٹی سے تیمم کر لو۔ سفر مشہور ہے، چھوٹے بڑے سفر میں کوئی فرق نہیں، سب کا حکم ایک ہی ہے۔ غائط نرم جگہ کو کہا جاتا ہے، اس سے کنایا پاخانہ پیشاب کرنے سے ہے۔ ملامہ سے جمع مراد ہے، جیسے وَإِن طَلَّقْتُمُ سورہ بقرہ میں پڑھ چکے وَإِن طَلَّقْتُمُهُنَّ مِن قَبْلِ أَن تَمَسُّوهُنَّ، چھونا، یعنی مس سے جمع مراد ہے۔ ابن عباس فرماتے اس سے مراد ہم بستری ہے۔ تیمم کے لیے کیا کرنا چاہیے؟ پہلے پانی تلاش کرا جائے گا، پھر فرمایا اگر تمہیں پانی نہیں مل رہا ہے، یعنی سفر میں ہو اور پانی نہیں مل رہا ہے، اب تم کیا کرو گے؟ تو 4 حالتیں ایسی ہیں کہ جس میں تیمم تم کر سکتے ہو، اس کی اجازت ہے۔ کون کون سی 4 حالتیں دیکھتے ہیں ابھی؟ تو پانی نہ ملے تو تیمم، یعنی پانی تم کو تلاش کرنے کے باوجود بھی نہیں ملا تو اب کیا ہے ایک آپشن، یعنی نماز کسی بھی حالت میں نہیں چھوڑو۔ یہ بہانہ نہیں کرو کہ پانی آج نہیں آیا، میں نہائی نہیں اور وہ نہیں تھا تو میں کیا کروں؟ نہیں، اگر کھانا پکانے کے لیے پانی ہے، پانی پینے کے لیے تو غسل اور اس کے لیے بھی پانی ایک بھلے سے ایک مد جو تھوڑا بھی پانی ہے اس سے کیا جا سکتا ہے، لیکن ہم لوگ چھوٹی چھوٹی چیزوں کے لیے ہیلا بہانہ کرتے ہیں۔ تو یہاں پر بتایا گیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہمیں لوگوں پر 3 باتوں میں فضیلت ملی ہے۔ ہماری صفیں فرشتوں جیسی صفیں ہیں، ہمارے لیے تمام زمین سجدہ گاہ بنا دی گئی ہے، یعنی جہاں کہیں نماز کا وقت ہو ہم کہیں بھی نماز پڑھ سکتے ہیں، اگر ہم ڈائریکشن معلوم ہو تو بھی، نہیں معلوم ہو تو بھی۔ اور زمین کی ساری مٹی ہمارے لیے پاک کر دی گئی ہے جبکہ ہمیں پانی نہ ملے۔ حق تعالیٰ نے پاکی کے لیے مقام احسان میں مٹی کی تخصیص فرمائی، اگر کوئی اور چیز اس کے قائم مقام ہوتی تو اللہ تعالیٰ اس کو بے بیان کر دیتے۔ ایک حدیث میں کہ پاک مٹی مسلمانوں کو پاک کرنے والی ہے، اگرچہ 10 برس تک بھی اس کو پانی نہ ملے، پھر جب پانی مل جائے تو غسل یا وضو کر لینا چاہیے، کیونکہ یہ بات اس کے لیے بہتر ہے۔
انتہائی پاک مٹی کھیت کی مٹی ہوتی ہے۔ اور تیمم کی کیفیت کیا ہے؟ فرمایا ہاتھوں کو منہ پر اور ہاتھوں پر مل لو۔ تیمم پاک کرنے اور رفع حدث میں وضو کا بدل ہے، وضو کے تمام اعضاء میں بدل نہیں ہے، بالاتفاق منہ اور ہاتھوں کا پھیرنا کافی ہے۔ ابھی دیکھیں گے اور حدیث کے کس طرح سے تیمم کرنا چاہیے۔ سورہ مائدہ میں آئے گا فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ مِنْهُ، یعنی اس سے اپنا چہرے اور ہاتھوں پر مسح کرو۔ اور یہاں اس آیت میں فرمایا اسے اپنے منہ اور ہاتھوں پر مل لو۔ یاد رکھو اللہ معاف کرنے والے ہیں اور انتہائی بخشش کرنے والے ہیں۔ تیمم کا جواز اس کی معافی اور بخشش ہی کی وجہ سے ہے کہ اس نے پانی نہ ہونے کی صورت میں نماز پڑھنے کی اجازت دی تاکہ دین میں فراخی رہے۔ اس آیت کریمہ میں حیت ناقصہ کے ساتھ نماز پڑھنے کی ممانعت ہے، خواہ نشے کی حالت میں ہو یا ناپاکی کی یا حدث کی، جب تک ہوش میں نہ آ جائے یا غسل نہ کر لے یا وضو نہ کر لے۔ ہاں اگر بیمار ہے یا پانی نہیں ملتا تو حق تعالیٰ نے اپنی رحمت و شفقت سے تیمم کی رخصت دے دی ہے تاکہ دین میں تنگی نہ ہو۔ اور یہ آیتیں کب نازل ہوئی؟ تیمم کی عائشہ رضی اللہ عنہ کی وجہ سے۔ اور یہ تیمم جو ہے وضو اور غسل دونوں کے لیے کافی ہو جاتا ہے۔ حدیث میں ہے کہ دوسری صورت سخت سردی ہو، یعنی ایک تو یہ ہے کہ سفر میں ہو اور پانی نہیں مل رہا ہے اور تم کو حاجت ہے کہ غسل کرنا ہے یا وضو کرنا ہے، تو تیمم جو ہے ایک مرتبہ کرنا وہ غسل اور وضو دونوں کے لیے کافی ہو جائے گا۔ یعنی ایسا نہیں ہے کہ تیمم وضو کے لیے الگ طریقہ ہے، وہ نہیں، وہ دونوں کے لیے کافی ہو جائے گا۔ اور یا کسی کو مرض بڑھ جانے کا، یعنی ایسی بیماری ہے جس میں مرض بڑھ جانے کا خطرہ ہے، اس میں دیکھتے ہیں یعنی کس جگہ پر اور کس چیز میں تیمم کی اجازت دی گئی ہے۔ پانی نہ ملنے کی صورت میں وضو کی بجائے پاک مٹی سے تیمم کرنا چاہیے۔ وضو یا وضو اور غسل دونوں ہی کے لیے ایک ہی تیمم کافی ہے۔ دونوں ہاتھ 2 مرتبہ مٹی والی جگہ پر مار کر پہلے منہ اور پھر دونوں ہاتھ ایک دوسرے پر پھیرنے سے تیمم مکمل ہو جائے گا۔ بعض لوگ کرتے ہیں اچھا تیمم کیسے کریں؟ تو بہت آسان ہے۔ وضو میں تو کیا ہے، کلی کرنا ہے، ناک میں پانی ڈالنا ہے، سر کا مسح کرنا ہے، کرنا ہے۔ اس میں یہ سب نہیں ہے۔ اس میں کیا کرنا ہے کہ حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، مجھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک کام سے بھیجا، مجھے احتلام ہو گیا اور پانی نہیں ملا، میں تیمم کرنے کے لیے زمین پر جانوروں کی طرح لوٹا، یعنی سمجھا کہ غسل اس طرح کیا جائے کہ مٹی کو پورے بدن پر لگایا جائے۔ تو میں نے یہی کیا کہ پوری زمین پر لوٹا تاکہ میرے جسم پر اچھے سے مٹی لگ جائے، اور جانوروں کی طرح لوٹ رہا تھا۔ اس واقعے کا ذکر جب میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تجھے اپنے ہاتھ سے اس طرح کر لینا کافی تھا۔ پھر آپ نے اپنے دونوں ہاتھ ایک مرتبہ زمین پر مارے اور بائیں ہاتھ کو دائیں پر مارا۔ اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہتھیلیوں کی پشت اور منہ پر مسح کیا، یعنی بیک سائیڈ میں۔ ایک ہوتا ہے ہتھیلی جو اپنے ہاتھ میں کوئی چیز لیتے ہیں، ایک بیک سائیڈ ہے، اس پر مسح کرنا ہے، اور مسح کیا اور کر کے بتایا۔ بیماری کی وجہ سے اگر تیمم کیا جا سکتا ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس سے روایت ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک آدمی کو سر پر زخم ہو گیا، پھر اسے احتلام کی شکایت ہوئی، لوگوں نے اسے غسل کرنے کا حکم دیا، یعنی اس نے کہا کہ میرے سر پر زخم ہے، اگر میں پانی لگاتا ہوں تو میرا زخم اور بڑھ جائے گا، لیکن لوگوں نے کہا کہ نہیں، تیمم سے کام نہیں چلے گا، تم کو غسل کرنا ہی پڑے گا۔ لہٰذا اس نے غسل کیا تو اس کی تکلیف اور بڑھ گئی اور اس کی وجہ سے وہ فوت ہو گیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب بتایا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوگوں کو اللہ غارت کرے، انہوں نے اسے مار ڈالا۔ لا علمی کا علاج مسئلہ دریافت کرنے میں، یعنی کوئی چیز معلوم نہیں ہے تو مسئلہ پوچھ لو، بجائے یہ کہ اپنی آپ کو جان جوخم میں ڈالیں۔ اب ان لوگوں نے تو اپنی مرضی سے کہا کہ نہیں چلے گا، نہانا ضروری ہے، اور وہ نہائے اور وہ فوت ہو گئے۔ اسی طرح سخت سردی، جیسے آج کل کے دن ہے کہ بے حد سردی ہے کئی ملکوں میں، حد سے زیادہ۔ اب ایسی جگہ کہ جہاں سردی کی وجہ سے اگر وضو کرتے ہیں تو اور بیمار پڑ جاتے ہیں، یا غسل کرتے ہیں تو اس کی وجہ بجائے بھی کیا کر سکتے ہیں، تیمم کر سکتے ہیں۔ حضرت عمرو بن عاص سے روایت ہے مجھے جنگ سلاسل پر بھیجا گیا تو راستے میں احتلام ہو گیا، رات شدید سرد تھی، غسل کرنے سے ہلاکت کا خوف تھا، چنانچہ میں نے تیمم کر کے صبح کی نماز پڑھا دی، یعنی خود بھی نہیں پڑھی، امام بن گئے، نماز پڑھا دی۔ جب ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا گیا کہ آپ صلی اللہ یعنی یا رسول اللہ، میں نے تیمم کر کے ایسی حالت میں نماز پڑھا دی جبکہ مجھے غسل واجب تھا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے قرآن کی ایک یعنی
اے امر تم نے حالت جنابت میں لوگوں کو نماز پڑھا دی. تو میں نے عرض کیا مجھے قرآن کی یہ آیت یاد آ گئی، لوگوں اپنے آپ کو ہلاکت میں نہ ڈالو اور اللہ تم پر بڑا مہربان ہے. اور میں نے تیمم کر کے نماز پڑھا دی. یہ سن کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسکرا دیے اور کچھ نہیں فرمایا. اس حدیث کو کہتے ہیں تقریری، یعنی وہ کام کر چکے تھے اور بتایا گیا تو اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم خاموش رہے. تو اس کو حدیث تقریری کہتے ہیں، یعنی وہ بات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جو کی گئی اور آپ نے اس کو اپریشیٹ کیا یا رضامندی دی یا اس پر راضی ہوئے. پانی جب مل جائے گا تو تیمم کی یہ جو حد ہے، تیمم کا جو وہ ہے لمٹ ہے یا جو اجازت ہے وہ ختم ہو جائے گی. حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پاک مٹی مسلمان کو پاک کر دیتی ہے، خواہ 10 سال تک پانی نہیں ملے، لیکن جب مل جائے تو پھر پانی سے جسم دھونا چاہیے. پانی کا استعمال بہتر ہے. اور تیمم کا یہ ہے. اب تیمم کی آیتیں کب نازل ہوئی؟ سورہ مائدہ میں، حالانکہ پڑھیں گے ہم لوگ انشاءاللہ، لیکن ابھی دیکھ لیتے ہیں کہ ایک جنگ کے اس میں بنو مستلق کہا جاتا ہے، وہ جنگ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا کیا کرتے تھے؟ جنگ کی حالت میں جب جاتے تھے تو قرآن اندازی کرتے تھے، یعنی بیویوں کو ساتھ لے جاتے تھے، تو جس بیوی کا نام نکلتا تھا اس کو اپنے ساتھ لے جاتے تھے. تو اس جنگ میں عائشہ رضی اللہ عنہ کا نام نکلا. اور یہ سفر پر جانے سے پہلے کیا ہے، اپنی بہن جو اسما ہے ان سے اپنا ان کا ایک ہار جو تھا وہ ادھار لے لیا پہننے کے لیے اور پہن کے چلی گئی. اب جب سفر سے واپسی میں آئے تو ان کا ہار گم گیا اور سب ادھر ادھر ہار ڈھونڈنے میں لگ گئے اور وہ کرنے لگے، یہاں تک کہ یعنی پانی بھی نہیں رہا اور نماز کا وقت بھی جا رہا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے تیمم کی آیتیں اتاری، تو لوگوں نے تیمم کیا اور نماز پڑھ لی. نماز پڑھنے کے بعد دیکھا گیا تو اونٹ کے نیچے وہ ہار ملا. تو تمام لوگوں نے مبارکباد دی کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے تمہارے اہل میں کتنا خیر ہے. یعنی یہ ایک جیسے کہا جاتا ہے نا کسی بھی شر میں بھی خیر ہوتا ہے. اب ہار گم گیا، لوگ بات وہ کرنے لگے کہ تمہاری وجہ سے لوگوں کو تکلیف ہوئی. ابو بکر صدیق پریشان ہو گئے کہ لوگ عائشہ کی وجہ سے تکلیف میں آ گئے، لیکن اللہ تعالیٰ تو یہ ایک چیز، ایک سنت بتانا چاہتے تھے کہ اس کے ذریعے سے تمہارے لیے کیا ہے، آسانی کریں. یعنی اللہ تعالیٰ تم پر تنگی نہیں کرنا چاہتے. یرید اللہ بکم اليسر ولا یرید بکم العسر. تو یہاں پر اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے رخصت دے دی تاکہ دین میں تنگی نہ رہے. کہ اگر بیمار ہو، مثلا کوئی ایسا بیمار ہے کہ پورے جس پر پٹی بندھی ہوئی ہے، اب اس کو بعض مرتبہ کے یورین بیگ بھی لگا ہوا ہوتا ہے، وہ اٹھ کر پانی کے لیے جا بھی نہیں سکتا اور نہ وضو کر سکتا ہے نہ پھر نہا سکتا ہے، تو کیا وہ نماز چھوڑ دے گا؟ تو نہیں. اگر وہیں بیٹھے بیٹھے اس کے پاس کوئی مٹی کا ڈھیلا رکھ دیا جائے یا آج کل ملتانی مٹی وغیرہ باکس میں ملتی ہے وہ رکھی جائے تو وہ بھی اس سنت پر عمل کر کے کر سکتا ہے. لیکن شرط یہ کہ نماز کسی بھی حالت میں نہیں چھوڑنا ہے. لوگ چھوٹی چھوٹی باتوں کے لیے نماز چھوڑ دیتے ہیں، تو یہاں اس کے لیے منع کیا گیا. آگے اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں الم تر الی الذین اوتوا نصیبا من الکتاب یشترون الضلالۃ ویریدون ان تضلوا السبیل واللہ اعلم بہدایکم وکفی باللہ ولیا وکفی باللہ نصیرا. یہودیوں کی یہاں مذمت کی جاری ہے. کیا تم نے دیکھا نہیں ان لوگوں کو، وہ لوگ جو دیے گئے کس کا؟ کتاب کا. کون سی کتاب؟ تورات کی طرف اشارہ ہے. وہ اس کتاب کے حکم کو کے برعکس گمراہی کو خریدتے ہیں اور وہ چاہتے ہیں کہ تم بھی گمراہ ہو جاؤ. یعنی سیدھے راستے سے اشارہ ہے اہل کتاب کی طرف جنہیں کتاب کا حصہ ملا. حصہ کیوں کہا گیا ہے؟ کہ ان کو جو کتاب دی گئی تھی اس میں پورے احکامات نہیں تھے. کچھ احکامات ان کی کتاب میں، کچھ تعلیمات ان کے بعد نصارہ کی کتاب میں یعنی انجیل میں، اور ان دونوں کی تکمیل کرتی ہے قرآن. یعنی قرآن میں تمام چیزیں، اسی لیے اس کو کیا کہا جاتا ہے؟ الکتاب، تمام کتابوں کی سردار. جب قرآن میں آتا ہے تو اس کا مطلب تمام آسمانی کتابوں کا مجموعہ. تو غور کرو ایسوں کی حالت پر جن کو تورات عبرانی زبان میں دی گئی. اصل تورات 2 مرتبہ گم ہوئی، اس کی جگہ ترجمہ سے کام چلایا گیا. آج کل تورات اور انجیل کے مجموعے کو بائبل مقدس کا نام دیا جاتا ہے. تورات کے حصے کو عہد نامہ قدیم اور انجیل کے حصے کو عہد نامہ جدید کہا جاتا ہے. تو ان لوگوں کو ایک طرف چھوڑ کر اپنی منمانی کرنے لگے، اور پھر جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ان کی تحریف شدہ کتاب کی تکمیل ہوئی تو انہیں یہ بات اچھی نہیں لگی. بجائے اس کے کہ وہ دیندار لوگ
ہونے کے ناطے اللہ کا شکر ادا کرتے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے ان کو ایک ایسی کتاب ملی ہے جو ان کی کتابوں کی تصدیق کرتی ہے۔ انہوں نے لوگوں کو اس کتاب سے بھی منحرف کرنا شروع کر دیا اور ایسی کوششیں کی کہ مسلمان بھی سیدھے راستے سے بھٹک جائیں، پلٹ جائیں، کیونکہ جب کوئی قوم اللہ کی کتاب کو چھوڑ دیتی ہے تو وہ صراط مستقیم سے دور ہو جاتی ہے۔ واللہ عالم باعدائکم، اللہ تو خوب جانتے ہیں تمہارے دشمنوں کو، یعنی دشمن کون ہے تمہارے؟ جو تم کو دین سے ہٹانا چاہتے ہیں، تمہارے دین سے تم کو دور کرنا چاہتے ہیں، ان کی دشمنی کو تم پریشان نہ ہو اے مسلمانوں، اللہ خوب جانتے ہیں تمہارے دشمنوں کو، بلکہ کیا کرو ان کی دشمنی سے بچنے کے لیے اللہ کی دوست اور مددگار بنا لو۔ کافی ہے اللہ مددگار۔ گویا یہود و نصارہ کی چالوں کے توڑ کا کیا علاج کہ اللہ کے ساتھ تعلق مضبوط کر لو، اللہ کو اپنا سرپرست بنا لو، اللہ پر بھروسہ کرو۔ یاد رکھیں کہ کچھ چیزیں جو چھوٹی موٹی اور روز مرہ کی ہیں ان سے تو انسان نپٹ سکتا ہے، مگر بڑی بڑی مشکلات جب آ جائیں جن کا ہر حل یعنی کوئی بظاہر حل کوئی نظر نہیں آ رہا ہے، تو کیا کرنا چاہیے کہ اللہ کی ذات کا سہارا لو، اس کی طرف رجوع کرو۔ اور کس طرح؟ وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، نماز کے ذریعے، دعا کے ذریعے اللہ سے مدد مانگو، کیونکہ اگر مسلمان کا ایمان سچا ہے تو اس کو کوئی چیز بھی نقصان نہیں پہنچا سکتی، کیونکہ یہ اللہ کا وعدہ ہے۔ وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ، اگر تم سچے ہو اپنے ایمان میں تو تم ہی غالب ہوگے۔ من الذین ہادو، وہ لوگ جو یہودی بن گئے۔ یہ بن گئے کا فیصلہ کیوں استعمال کیا گیا یا صیغہ؟ کیونکہ اللہ نے تو ان کو بھی مسلمان پیدا کیا تھا، لیکن انہوں نے اپنا نام رکھا، جیسا کہ آج مسلمان اپنے آپ کو مسلمان کہلانا پسند کرنے کی بجائے الگ الگ مسلک سے پہچانے جاتے ہیں۔ یعنی اگر آپ ان کو کہیں گے آپ کون وہ ہیں تو ہم مسلمان ہیں، ہاں ٹھیک ہے مسلمان ہیں، لیکن مسلمان کون سے؟ تو یہ کیا کیا؟ اللہ تعالیٰ نے تو ایک ہی نام مسلمان پیدا کیا تھا، مسلمان ہے، ختم ہو گئی بات، لیکن اپنی مرضی سے۔ تو یعنی یہودی ہدایت کے بدلے گمراہی خرید رہے ہیں، قرآن سے منہ موڑ رہے ہیں، اور سابق نبیوں کا بتایا ہوا علم، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صفات ان کے پاس ہے، اسے چھپا رہے ہیں تاکہ ان کی جو بڑائی ہے وہ قائم رہے، تھوڑی سی دنیاوی پونجی خرید لیتے ہیں۔ اللہ نے مسلمانوں کو ان کے دشمنوں سے آگاہ کر دیا ہے کہ من الذین حادوا یحرفون الکلمۃ عن مواضعہ ویقولون سمعنا وعصینا، یعنی یہ تمہارے دشمن ہے، ان کی تمنا ہے کہ تم بھی ان کی طرح کافر بن جاؤ، قرآن کو مت مانو اور ہدایت و مفید علم کو چھوڑ بیٹھو۔ اللہ تمہارے دشمنوں کو خوب جانتے ہیں اور ان سے تمہیں ہوشیار کرتے ہیں، خبردار ان کے دھوکے میں نہ آنا۔ اللہ اس کا دوست ہے جو اس کی پناہ لے، اور اس کا مددگار ہے جو اس سے مدد مانگے۔ تو اللہ تعالیٰ کس کے دوست ہوتے ہیں؟ کہ جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو اپنا دوست بناتا ہے، جو اللہ سے دوستی رکھنا چاہتا ہے، اللہ تعالیٰ کو بھی اس سے دوستی رکھنا پسند ہے۔ دوستی انسان کے کیا کرتی ہے؟ دین کو بدل دیتی ہے۔ یعنی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آدمی اپنے دوست کے دین پر ہوتا ہے، لہٰذا ہر آدمی کو سوچنا چاہیے کہ وہ کسے اپنا دوست بنا رہا ہے۔ اسی طرح اچھی یا بری دوستی انسان کے عقائد اور اعمال پر اثر انداز ہوتی ہے۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری سے روایت ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نیک اور برے دوست کی مثال ایسی ہے جیسے مشک فروش اور بھٹی میں پھونک مارنے والا۔ مشک بیچنے والا کیا ہے؟ اس سے دوستی کرو گے تو وہ کچھ نہیں تو اس کی خوشبو تو تمہارے، اگر تم خریدو گے نہیں بھی تو کم از کم ہاتھ میں تو تمہارے اس کی خوشبو آئے گی، اس سے جب ملاقات کرو گے یا اس سے کرو گے۔ اسی طرح لوہار کی بھٹی کے پاس اگر تم جاؤ گے، بھلے سے تم لوہا نہیں ہو، لیکن یا تو تمہارے کپڑے جلا دے گا یا پھر کہ بھٹی کا دھواں ہی تم کو لگے گا۔ پھر اسی طرح دوستی انسان کے انجام پر بھی اثر انداز ہوتی ہے۔ قیامت کے دن انسان سوچے گا کاش کہ میں نے فلاں کو دوست نہیں بنایا ہوتا، اور قیامت کے دن صرف نیک لوگوں کی دوستی کام آئے گی۔ اور اللہ تعالیٰ کے ساتھ ایسی محبت کرنا اہل ایمان پر فرض ہے جو باقی تمام محبتوں پر غالب ہے۔ کہ سب سے اچھے دوست بنانا کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کو اپنا دوست بنا لو۔ دوستوں سے کیا کرتے ہیں ہم کہ اپنے سارے ہم اور غم پریشانی جو بھی باتیں اس سے شیئر کرتے ہیں نا، تو اللہ تعالیٰ کو دوست بنانے کا مطلب آپ سارے اپنے غم ہلکے کرو اللہ کے سامنے، سجدوں میں، دعاؤں میں، رو کر، ہر حال میں۔ دنیا کے دوست کیا ہے؟ تو تھوڑی سی مدد کریں گے جتنی ان کی استطاعت ہے، لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ نہ صرف یہ کہ مشکل دور کریں گے بلکہ اس کا کوئی حل بھی بتائیں گے کہ کیسے یہ مشکل دور ہوگی، اس کے بدلے میں تم کو کیا دیں گے۔
اسی لیے اللہ کی محبت حاصل کرنے کے لیے دعا کیا کرنا چاہیے؟ اللہم انی اسألک حبک وحب من یحبک والعمل الذی یبلغنی حبک اللہم اجعل حبک احب الاشیاء الی من نفسی واہلی ومن الماء والبرد. یعنی حضرت ابو دردہ کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حضرت داؤد کی دعاؤں میں سے ایک دعا یہ تھی کہ وہ ہمیشہ دعا کرتے تھے کہ اللہم انی اسألک حبک وحب من یحبک والعمل الذی یبلغنی حبک اللہم اجعل حبک احب الی من نفسی واہلی ومن الماء والبرد. تو اللہ سے اللہ کی محبت مانگنے کے لیے، کیونکہ اللہ جیسے مددگار ہے ویسا کوئی مددگار دنیا میں ہو ہی نہیں سکتا. یہودی کو ایک تو ہے کہ تھوڑے دام میں کیا کرتے تھے، اپنی کتابوں کا سودا کر دیا کرتے تھے. یعنی کوئی مطلب کی آیت آئی تو کسی کے مطلب کے لیے اس سے کچھ پیسے لے لیے اور اس کے مطلب کا فتویٰ دے دیے اور اس کے مطلب کا مسئلہ حل کر دیے. اور کیا کرتے تھے، من الذین ہادوا یحرفون الکلم عن مواضعہ ویقولون سمعنا وعصینا. یعنی یہودی اللہ کے کلاموں میں تحریف کرتے ہیں، اللہ کی مراد کے مطابق تفسیر نہیں کرتے اور اللہ پر جھوٹ باندھتے اور معنی بدل ڈالتے ہیں. کہتے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے آپ کی باتیں سن لی لیکن نہیں مانتے. لفظ رعینہ کی تفسیر بقرہ میں گزر چکی ہے. پھر فرمایا اگر یہ لوگ یہ کہتے کہ ہم نے آپ کی باتیں سن لی اور مان لی، آپ ہماری بات سنیے اور ہمیں بھی دیکھیے، تو یہ ان کے لیے بہتر ہوتا اور عین مناسب تھا. لیکن اللہ نے ان کے کفر کی وجہ سے ان پر پھٹکار ڈال دی، ان کے دل بھلائی سے ہٹا دیے. اب ان میں ایمان کی رمق بھی داخل نہیں ہوتی جو انہیں فائدہ پہنچائے. فقلیلا ما یؤمنون، یعنی صرف چند اچھے فطرت والے ایمان لائے جیسے کہ عبداللہ بن سلام ہیں اور دوسرے صحابہ ہیں. غرض یہ کہ نفع بخش ایمان لانے والے نہیں ہیں. یعنی ان کا ایمان، کیونکہ ان کا ایمان جو ہے وہ کمزور ہے نا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی دی ہوئی اس کو بدل دیتے ہیں. تو یہاں پر یہ کہ انہوں نے اللہ کی کتاب کو الفاظ میں رد و بدل، تعویلات سے آیت کے معنی بدلنا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں بات سن کر اس کو باہر جا کر بدل کر پیش کرتے تھے. یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کچھ نصیحت کی بات کرتے تھے، اس کو الٹا ہی جا کر پیش کرتے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کہنے کا مقصد کچھ اور ہوتا تھا اور اس بات کو کسی اور طرف پیش کرتے تھے جس کا مقصد آپ کے خلاف کوئی پروپیگنڈا کرنے کا موقع ہاتھ آ جائے. مواد ہی اس کی اصل جگہ سے ہٹا کر کوئی اور بات کو رکھتے تاکہ بات کچھ کی کچھ نظر آئے. کیونکہ آج بھی میڈیا ان یہودیوں کے ہاتھوں میں ہے اور یہ اپنے فن میں آج بھی خوب ماہر ہیں. اسلام کو توڑ مروڑ کر میڈیا میں، نیوز میں اپنی مرضی سے پیش کرتے ہیں. اسلام امن پسند مذہب ہے، سب کے لیے ہے. یہ باتیں کرنے کی بجائے عورت مظلوم ہے اور مرد ظالم ہے، ایک عورتوں کو پر 4 عورتوں کو لانے کی اجازت دی گئی ہے. یعنی اصل وجہ مصلحت کو بدل کر پروپیگنڈا کے انداز میں پیش کرتے ہیں. تو یہ چال ان کی 1400 سال پرانی ہے. اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں ہوتے تھے تو کہتے تھے سمعنا، ہم نے سن لیا، اور دل میں کہتے تھے واسینا، یعنی ہم مانیں گے نہیں، نافرمانی کریں گے. اور حسد اور بغض اور عداوت کی وجہ سے اور کہتے تھے آپ ہماری بات سنیے، واسمع غیر مسمعین، ہماری سنیے یعنی لسن ٹو می. اور اندر سے کہتے تھے غیر مسمعین، اللہ کرے سن نہ سکو، یعنی بد دعا دیتے تھے کہ غیر مسمعین، اللہ کرے تم سن نہ سکو، تمہیں کوئی نہ سنے، تمہاری مانی نہ جائے. یہ رویہ اللہ کے پیغمبر کے کس طرح مذاق اڑاتے تھے. وراعینا، اور رائنا کہتے تھے بظاہر مذاق بناتے تھے، دراصل فساد کرتے تھے، اور زبان کو موڑ کر دبا کر رعینا کہتے تھے، اور تانا دینے کی غرض سے دین کو دین میں عیب گوئی کی خاطر. اور اگر وہ کہتے سنا ہم نے اور اطاعت کرتے ہیں ہم، اور سنیے اور نظر کرم کیجیے ہماری طرف، تو ان کے لیے یہی بہتر ہوتا. لیکن ان لوگوں نے کیا کیا کہ وَلَٰكِن لَعَنَهُمُ اللَّهُ بِكُفْرِهِمْ فَلَا يُؤْمِنُونَ إِلَّا قَلِيلًا، لیکن لعنت کی اللہ نے ان پر ان کے کفر کے سبب، پھر نہیں وہ ایمان لانے والے سوائے کے تھوڑے. یعنی ایسا نہیں ہے کہ ان میں سے کوئی ایمان نہیں لایا. بہت سے ایسے جو یہودی تھے، جیسے سب سے بڑا نام آتا ہے عبداللہ بن سلام کا، جو پادری کے بیٹے تھے، یہودی تھے لیکن حق کی تلاش میں نکلے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملے اور ایمان لے آئے، مسلمان ہو گئے. تو یہاں پر ان کے لیے کہا جا رہا ہے یا ایھا الذین اوتوا الکتاب آمنوا بما نزلنا مصدقا لما معکم من قبل ان نطمس وجوہا فنردها علی ادبارها او نلعنهم كما لعنا اصحاب السبت وکان امر اللہ مفعولا. یہاں پر
اے لوگوں جنہیں دی گئی کتاب، ایمان لاؤ اس پر جو نازل کیا ہم نے، وہ تصدیق کرتی ہے جو تمہارے پاس ہے، باوجود اس کے اللہ تعالیٰ نے یہودیوں کی تمام خباثتوں سے واقف ہیں، اس کے باوجود اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ ایمان لے آؤ، دعوت حق پیش کرو، کر دی گئی ہے، اس کے باوجود چاہیے اور کبھی اس سے ڈرنا نہیں، یعنی دعوت حق پیش کر دینا چاہیے، اس کے باوجود چاہیے کہ کبھی اس سے ڈرنا نہیں چاہیے کہ پتہ نہیں لوگ مانیں گے یا نہیں مانیں گے۔ یہ شیطان کا وسوسہ ہوتا ہے، بعض دفعہ ہم لوگ کا ہوتا ہے نا کہ ہم کسی کو کوئی بات بتائیں، بولوں کہ نہیں بولوں، برا مان جائے گی، کیا ہوگا، ایسا ہوگا، نہیں، موقع محل سے حکمت کے ساتھ جو بات پہنچانا ہے، کسی کی غلطی کی اصلاح کرنا ہے، وہ کر دینا چاہیے، کیونکہ یہ جو ڈراتا ہے کہ لوگ برا مان جائیں گے، وہ 10 بات سنا دے گی، وہ یہ کر دے گی، یہ ساری شیطانی وسوسہ ہے کہ یہاں اسلام کی بات کرنے کی ضرورت نہیں، کوئی نہیں مانے گا۔ کتنے لوگ جو ایمان لائے ایسے ہی چلتے چلتے انہیں کسی نے قرآن کا نسخہ دیا، کسی نے سفر میں ان کے ساتھ اخلاقاً اچھا سلوک کیا، اور بہت سی ایسے طریقے جس کے ذریعے لوگ امپریس ہو کر اسلام لائے۔ تو یہاں یہودیوں نصاروں کو دین کی دعوت دی جا رہی ہے کہ وہ بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہیں، کیونکہ کہو اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہ ہم تمہاری طرح کے ہیں، کہ تمہاری کتاب کو بھی ہم مانتے ہیں اور اس کتاب کو بھی جو ہم پر نازل ہوئی ہے، اور ایسا نہ ہوا کہ اگر تم نے نہ مانی تو کہیں ہم تمہارے چہرے کو نہ بگاڑ دیں، یعنی تم کو دعوت دی جا رہی ہے ماننے کی کہ مان جاؤ، ایمان لے آؤ، کفر چھوڑ دو، اور اگر نہیں تو ایسا نہ ہو ایک دن آئے کہ ہم تمہارے چہرے بگاڑ دیں۔ یہاں سوچنے کی بات ہے کہ اگر صرف چہرہ ہو اور اس پر ناک، آنکھ، کان، منہ نہ ہو، تو ایک آنکھ، یا جیسے ہم لوگوں کو بھی راستہ چلتے کبھی کہیں ہم کوئی ایسا نظر آتا ہے جس کی عجیب شکلیں ہوتی ہیں، تو دیکھ کر ان کو خوف آتا ہے، پھر اس پر ہم لوگوں کو کتنا اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے ہم کو احسن تقویم پر بنایا، فَنَرُدَّهَا عَلَىٰ أَدْبَارِهَا، کہ ہم پھیر دے تمہیں پیچھے، یعنی تمہاری پیٹھوں کی طرف ذرا سوچے کہ ہمارا چہرہ گھوم کر اگر پیچھے ہو جائے اور بالوں والا حصہ آگے آ جائے کیسے بھیانک لگیں گے۔ فرمایا مان جاؤ کہ وہ دن دور نہیں کہ تمہارے چہروں کو بگاڑ کر ان کے چہرے پیچھے کی طرف کر دیں۔ اور دوسرا معنی یہ ہے کہ یہ یہودی اصل مدینے کے تھے، بلکہ فلسطین وغیرہ سے آ کر آباد ہوئے تھے، تو کہا جا رہا ہے کہ مان جاؤ، ایمان لے آؤ، ورنہ یہاں سے جہاں سے تم آئے تھے یہاں سے نکال کر تم کو بھگا دیا جائے گا، پلٹا دیا جائے گا اور نکال دیا جائے گا۔ اور یہی ہوا بعد میں۔ کل جو ہم لوگ تفسیر پڑھ رہے تھے تو وہاں پر بنو نذیر اور خیبر کی زمین، یہ ساری چیزیں ان سے چھین لی گئی، اور ہوا بھی یہی کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے زمان میں خیبر سے بھی نکال دیے گئے، شام کے علاقے میں بھیج دیے گئے۔ یا اللہ تعالیٰ سزا کے طور پر کیا کریں، او نلعنہم مع لعننا، یا ہم لعنت کریں ان پر جیسے لعنت کی تھی ہم نے اصحاب السبت والوں پر، کیا بنا دیا تھا ان کو، بندر اور سور، اور اللہ پر یہ کام طے شدہ ہے، جیسے کہ ہو چکا یا ہونے والا ہے، اللہ کے لیے ایسا کرنا کچھ مشکل نہیں ہے۔ تو بتایا جا رہا ہے کہ تمہاری ہی قوم میں سے ایک تھے نا، داؤد علیہ السلام کے زمانے میں، وہ قوم جنہوں نے اللہ کی سرکشی کی تھی، اللہ تعالیٰ نے کیا کیا ان کو۔ تو یہاں پر اہل کتاب کو حکم ہے کہ وہ اس عظیم کتاب پر ایمان لائیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اتری ہے، اور ان بشارتوں کی تصدیق کرتی ہے جو ان کی کتابوں میں ہے۔ اگر وہ ایسا نہیں کریں گے تو ہم ان کی شکلیں بدل ڈالیں گے، ان کی آنکھیں ان کی گدیوں پر لگ جائیں گی، یا ہم ان کی صورتیں بگاڑ دیں گے، ان کے چہرے میں کان، ناک، آنکھ کچھ بھی باقی نہیں رہے گا، اور چہرے پھیر دیں گے پیٹ کی طرف، یعنی الٹا کر دیں گے۔ ابن عباس فرماتے ہیں تمس وجوہ سے اندھا ہونا اور پشت کی طرف پھر جانا مراد ہے، یعنی ہم ان کے چہرے گدیوں کی طرف پھیر دیں گے اور وہ الٹے چلنے لگیں گے اور آنکھیں گدیوں پر لگ جائیں گی۔ سزا عبرت کے لیے معنی بہت بلیغ ہے، یہ ایک مثال ہے، حق تعالیٰ نے انہیں مثال سے سمجھایا ہے کہ تم حق سے پھر کر باطل کی طرف جا رہے ہو، روشن راہ چھوڑ کر تاریک راہ اختیار، یعنی الٹے جیسے جا رہے ہو تو سزا بھی تم کو الٹی دی جائے گی، تو جس طرف جا رہے ہو چہرے کو بھی اس طرف پھرا دیا جائے گا۔ سیدھی راہ چھوڑ کر الٹی راہ چل رہے ہو تو ایسا نہ ہو کہ تمہارے چہروں کو ہی ہم پھیر دیں کہ تم چلنے بھی الٹا ہی لگو۔ اور کیا تھا نا اصحاب سبت کے لیے کہ ان لوگوں نے جب اللہ کی نافرمانی کی کھلم کھلا، تو اللہ تعالیٰ نے کیسی سزا دی ان لوگوں کو کہ ان کے یعنی چہروں کو بندر اور سور بنا کر اللہ تعالیٰ نے ان پر وہ کر دیا۔
ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء ومن یشرک باللہ فقد افترى اثما عظیما. یہ آیت 2 مرتبہ آئے گی. ایک آیت 48 ایک کچھ ہے 108 یا جو بھی سورہ نساء میں ہی 2 مرتبہ یہی سیم آیت آئے گی. بے شک اللہ تعالیٰ معاف نہیں کریں گے اس کے ساتھ شرک کیا جائے. بات تو اہل کتاب کی ہو رہی تھی تو بیچ میں شرک کا بیان کیوں آ گیا؟ اس لیے کہ یہ اپنے آپ کو اہل کتاب کہتے تو تھے، مسلمان کہتے تھے، مگر ان کے اندر بھی شرک کی بڑی خرابی موجود تھی. خواہ یہود ہوں جو عزیر علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا کہتے ہوں، یا نصارہ ہوں جو عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا قرار دیتے تھے. اور یہاں خطاب تو اہل کتاب کو ہے، لیکن دراصل ہمیں وارن کیا جا رہا ہے کہ کہیں تم بھی تو نہیں کہتے اپنے آپ کو مسلمان ہو مگر عقیدہ شرکیہ رکھتے ہو. تو سب کو خبردار کیا گیا ہے، اس لیے نہیں معاف کریں گے، اس کے علاوہ جس گناہ کو چاہیں گے معاف کر دیں گے. یعنی سبھی گناہ کا وعدہ ہے، اللہ کی مرضی پر ہے. اس معافی کی 3 صورتیں ہیں. یعنی نمبر 1 یہ کہ بے حساب معاف کر دیں گے، بغیر توبہ کے بھی معاف کر دیں گے. کچھ گناہ ایسے ہیں کہ جو نیکیاں کرنے سے خود بخود مٹتے چلے جاتے ہیں. مثلا آپ نے سنا ہوگا وضو سے انسان کے گناہ دھل جاتے ہیں، نماز انسان کے گناہ کی معافی کا سبب ہوتی ہے، ایک جمعہ سے دوسرے جمعہ تک، ایک رمضان سے دوسرے رمضان تک، ایک عمرے سے دوسرے عمرے تک گناہ معاف کر دیے جائے. اب یہ کیا ہے؟ توبہ کے بغیر نیکیاں جو ہے ان الحسنات یذہبن السیئات، نیکیاں کیا ہے؟ گناہوں کو لے گئی. دوسرا معافی کیا ہے کہ گناہ جیسے کبیرہ گناہ توبہ کے بغیر معاف نہیں ہے. بندہ اگر سچے دل سے توبہ کرے تب اللہ تعالیٰ اس کو معاف کریں گے، اور جتنا چاہیں گے اتنا معاف کریں گے. تیسرا ہے بعض دفعہ گناہ سزا دے کر معاف کیے جاتے ہیں. یعنی جیسے کہ جس پر حد لگا دی گئی ہے قرآن میں، جیسے کہ قتل کا سزا قتل ہے، قصاص ہے، یا رجم ہے، یا بعض گناہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سفارش اور شفاعت کے ذریعے جہنم سے آزادی ملے گی. وَمَن یشرک باللہ، لیکن شرک ایسا گناہ ہے کہ نیکیاں اس کو مٹاتی ہیں اور نہ کوئی اور چیز. یعنی نیکی سے وہ نہیں مٹے گا شرک جیسا گناہ کہ انسان توبہ کر کے پلٹ آئے، کیونکہ شرک ایسا گناہ ہے جو تمام کبیرہ گناہوں میں سب سے بڑا گناہ ہے. کیونکہ اللہ نے فرمایا کہ اس نے جھوٹ افطرا باندھا اللہ پر کہ اللہ پر بھروسے کے بجائے فلاں یعنی بچا لے گا، فلاں چھڑا لے گا. اس کے علاوہ شرک کے بارے میں کچھ احادیث بھی ہیں شرک جو اچھی طرح سے وضاحت کرتی ہے کہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جیسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ سب سے کبیرہ گناہ کیا ہے، تو توب کے گناہ میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کے ساتھ شرک کرنا. اب یہ سمجھے کہ شرک کی قسمیں کتنی ہیں. نمبر 1 شرک فی العلم، مثلا ہمارا یہ عقیدہ کہ ہمارے حال سے اللہ کے علاوہ کوئی اور بھی واقفیت رکھتا ہے، یا کوئی بزرگ ہے، کوئی عالم ہے، کوئی نجومی ہے جو علم غیب کی خبر. حالانکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کیا فرمایا سورہ جو آیت ہم لوگ پڑھتے ہیں آیت الکرسی، وَلَا يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِّنْ عِلْمِهِ إِلَّا بِمَا شَاءَ، کہ کسی بھی چیز کا اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کا علم کے ذریعے احاطہ کیا ہوا ہے. پھر اسی طرح دوسرا شرک کیا ہے؟ شرک بالتصرف، کسی کو نفع و نقصان کا مالک سمجھنا اور پھر اس سے روزی مانگنا یا اولادیں مانگنا اور اس سے امیدیں لگانا اپنی بگڑی بنانے کی، یہ بھی شرک بالتصرف ہے. یعنی تصرف یعنی اسراف، یعنی وہ کرنے پر قادر ہے. پھر اسی طرح تیسرا شرک ہے شرک فی العبادات، کسی کو سجدہ کرنا، کسی کے نام پر چڑھاوے چڑھانا، کسی کے نام پر جانور ذبح کرنا، کسی سے امیدیں لگانا، کسی سے دعائیں مانگنا، کسی کا وسیلہ لگانا. یہ ساری چیزیں کیا شرک فی العبادہ میں ہے. اور یہ ساری ہی چیزیں ایسی ہے کہ توبہ کے بغیر معافی نہیں ہے، اور اگر توبہ کے بغیر مر گیا تو اللہ کے وہاں اس کی پکڑ ہوگی. یعنی سارے گناہ اگر اللہ چاہیں گے بخش دیں گے، مگر شرک بلا توبہ کے ہرگز ہرگز معاف نہیں ہوگا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کے پاس 3 کتابیں ہیں، ایک کتاب کی تو اللہ کو پرواہ بھی نہیں ہوگی، اور ایک کتاب میں سے کچھ بھی نہیں چھوڑیں گے، اور ایک کتاب کو اللہ نہیں معاف فرمائیں گے. یعنی 3 طرح کے لکھے ہوئے سب کے پاس گناہ، اور وہ ہے نمبر 1 جو ہے جس کتاب کے گناہ اللہ ہرگز نہیں بخشیں گے وہ اللہ کے ساتھ شرک ہے. حق تعالیٰ نے فرمایا ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء. سورہ مائدہ آیت نمبر 72 میں آئے گا ومن یشرک باللہ فقد حرم اللہ، جو اللہ کے ساتھ شرک کرے گا اللہ نے اس پر جنت حرام کر دی ہے. دوسری کتاب
جس کتاب کی اللہ کو پرواہ نہیں ہوگی وہ حقوق اللہ میں سے زیادتی ہے. مثلا روزہ یا نماز وغیرہ چھوڑ دی ہو، ان گناہوں کو اگر اللہ چاہیں گے تو معاف کر دیں گے اور درگزر فرمائیں گے، لیکن وہ کتاب جس میں سے کوئی گناہ نہیں چھوڑا جائے گا وہ حقوق العباد میں زیادتی ہے، اور ان میں لا محالہ برابری ہوگی. یعنی حقوق العباد میں اللہ تعالیٰ کا کوئی نہیں ہے. حقوق العباد یعنی کسی کا حق مارا ہے تو اس میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے معافی نہیں ہے، وہ پھر اس کے اوپر ہے کہ اگر وہ معاف کرتا ہے تو ٹھیک ہے، اگر وہ اس کے بدلے چاہتا ہے تمہاری نیکیاں دینی پڑے گی، وہ اگر چاہتا ہے اپنے گناہ لادنا تم پر لادنا پڑے گا. تو یہ اللہ تعالیٰ کا اس میں تصرف نہیں ہے کہ اللہ کے اختیار میں. اللہ کے اختیار میں کیا ہے کہ اللہ کی عبادت میں کسی کے وہ کیا ہے تو چاہیں گے تو معاف کریں گے، چاہے تو پکڑ کریں گے، لیکن شرک چاہیں گے پر نہیں ہے، یقیناً معاف نہیں کریں گے جب تک کہ انسان توبہ نہیں کرتا. اسی طرح ظلم بھی تین ہے، ایک ظلم کو اللہ نہیں بخشیں گے، ایک کو بخش دیں گے اور ایک میں سے کچھ بھی نہیں چھوڑیں گے. جس ظلم کو بخشا نہیں جائے گا وہ شرک ہے، کیونکہ شرک بڑا بھاری ظلم ہے، جیسے سورہ لقمان میں ان الشرک لظلم عظیم. جس ظلم کو بخش دیا جائے گا وہ عبادتوں میں بندوں کی زیادتی ہے جو ان کے اور اللہ کے درمیان ہے، اور جس ظلم میں سے کچھ بھی نہیں چھوڑا جائے گا وہ بندوں کی آپس میں ایک دوسرے پر زیادتی ہے، جب تک کہ مظلوم کو ظالم سے بدلہ نہ دلوا دیا جائے. امید ہے کہ اللہ ہر ظلم کو بخش دے، علاوہ اس شخص کے جو کافر مر جائے یا اس شخص کے جو دیدہ و دانستہ مومن کو قتل کر ڈالے. حق تعالیٰ فرمائیں گے اے میرے بندے، تو نے میری عبادت نہیں کی اور اس کے باوجود مجھ سے امید رکھی، میں تجھے تیری زیادتیوں کو معاف کر دوں گا. اے میرے بندے، اگر تو مجھ سے علاوہ شرک کے زمین بھر کر بھی گناہ لے کر ملے گا تو میں زمین بھر کر مغفرت کے ساتھ تجھ سے ملوں گا. اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں جس کو اس بات کا یقین ہو کہ میں گناہوں کے بخشنے پر قادر ہوں، میں اسے ضرور بخش دوں گا اور اس کے گناہوں کو کی پرواہ نہ کروں گا جب تک میرے ساتھ کسی چیز کو شریک نہ ٹھہرائے. ابن عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں جب یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم سورہ زمر آیت نمبر 53 نازل ہوئی تو ایک شخص نے کھڑے ہو کر کہا اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، شرک کا کیا حکم ہے، یعنی کیا وہ بھی معاف ہو جائے گا؟ آپ نے اس کے سوال کو ناپسند کیا اور پڑھ کر سنائے ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ. سورہ زمر کی آیت توبہ کے ساتھ مشروط ہے. پھر جس نے جس گناہ سے بھی سچے دل سے توبہ کر لی وہ اس سے بار بار ہو رہا ہے وہ گناہ، اللہ اس کی توبہ قبول فرما لیں گے اور اس کو معاف کرتے جائیں گے. اسی وجہ سے فرمایا قل یا عبادی الذین، فرما دیجئے اے میرے وہ بندو جنہوں نے اپنے نفسوں پر ظلم کیا، اللہ کی رحمت سے نا امید نہ ہو. یاد رکھو اللہ تمام گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں، یعنی توبہ سے سارے گناہ، یہاں تک کہ شرک بھی معاف ہو جائے گا. یعنی ایک ساری زندگی شرک کرتا تھا لیکن اب وہ اللہ تعالیٰ سے توبہ کرتا ہے، پلٹ آتا ہے اور کبھی زندگی میں شرک کا نام بھی نہیں لیتا یا اس راستے پر بھی نہیں جاتا تو اللہ اس کے سارے گناہ معاف کر دیں گے. اگر یہ قید نہ لگائی جائے تو پھر اس میں بلا توبہ کے شرک بھی داخل ہو جائے گا. حالانکہ اللہ بلا توبہ شرک کو معاف نہیں فرماتے، کیونکہ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ، شرک کے علاوہ سارے گناہ معاف فرما دیں گے. یعنی بلا توبہ کے شرک کے علاوہ سب کچھ معاف کر دیا جائے گا اور پرخلوص توبہ سے شرک بھی معاف ہو جائے گا. اس لیے یہ آیت بنسبت اس آیت کے زیادہ امید و تسلی والی ہے. پھر فرمایا اللہ کے ساتھ شرک کرنے والا اللہ پر جھوٹ کا بڑا سنگین طوفان اٹھاتا ہے. ان الشرک لظلم عظیم، یقین مانو شرک بہت بڑا گناہ ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں سب گناہوں سے بڑا گناہ تمہیں بتائے دیتا ہوں، وہ اللہ کے ساتھ شریک کرنا ہے. پھر وَمَن یشرک باللہ پڑھ کر سنائی اور ماں باپ کی نافرمانی ہے. پھر انشکر لی ولی والدیک، کہ میرا شکر ادا کرو اور میرے اور اپنے ماں باپ کا. تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ شرک کو بہت آسانی سے سمجھنے کا طریقہ ہم لوگ دیکھتے ہیں اپنی سمجھ کے لیے. اللہ تعالیٰ کی مثال نہیں دے رہے، اللہ مثل الاعلیٰ ہے. اپنی مثال مثلاً یہ ہے کہ ایک بچہ ہے، ماں نے اس کو بچپن سے پال پوس کر بڑا کیا، اس کی تربیت کی، اس کی پرورش کی، اس پر محنت کی، اس پر اپنی پوری زندگی وقف کر دی. بڑا ہو کر کچھ کرنے کے قابل ہوا، اب وہ چاہیے کہ وہ ماں کو کچھ پلٹ کر دے، اب وہ اس کی خدمت کرے، اب اس کی ٹیک کیئر کرے، اب اس کے لیے پیسہ کمائے اور اس پر خرچ کرے. وہ جا کر اپنی سگی خالہ کو ہی کہتا ہے کہ تم میری ماں ہو، تم نے مجھ پر محنت کی، تم نے میرے ساتھ یہ کیا، تمہارے لیے میری سیلری ہے، تمہاری میں خدمت کروں گا. تو ماں کے دل پر کیا گزرے گی؟ کیا ماں اس بچے کو معاف کرے گی کہ ساری زندگی میں نے وقف کر دیا تیرے اوپر، اپنی زندگی لگا دی، اپنی جوانی لگا دی اور سب کچھ کر دیا، اور آج مجھ کو چھوڑ کر میری بہن، حالانکہ وہ سگی بہن ہے اس کی، لیکن اس کو بھی نہیں پسند کرے گی وہ.
تو یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کیسے کہ اللہ خالق ہے جس نے ہم کو پیدا کیا، وہ ہمارے رازق ہے، وہ رزق دیتے ہیں، ساری نعمتیں اللہ کی دی ہوئی ہے، بدلے میں ہم کسی اور کا شکریہ ادا کریں، کسی اور کو جا کر حاجت روا سمجھے، کسی اور کو مشکل کشا سمجھے، کسی اور کو اپنا داتا سمجھے یا کسی اور کو دینے والا سمجھے، تو یہی شرک ہے، اور یہ اللہ کو قطعی پسند نہیں کہ یعنی بات میں بھی شرک نہیں ہونا چاہیے کہ فلاں ڈاکٹر کی وجہ سے مجھے اس کی دوا سے شفا ملی، نہیں، شفا دینے والے کون؟ اللہ تعالیٰ۔ یہ کہنا ہے کہ ڈاکٹر نے جو دوا دی اللہ تعالیٰ نے اس میں شفا رکھی اور مجھے شفا ہوئی، فلاں ڈاکٹر کے ہاتھ میں شفا ہے، اللہ نے اس کو شفا دی ہے، شفا رکھی ہے اس کے ہاتھ میں، یہ نہیں ہے کہ فلاں ڈاکٹر کی دوا سے مجھے شفا ہوئی، یہ بھی شرک ہے۔ ہم لوگ چھوٹی چھوٹی چیزوں میں وہی کیئر نہیں کرتے ہیں اور اس طرح کے گناہ کے کام کرتے ہیں، اور پھر یعنی امید رکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہماری خطاؤں کو بخش دے، ہمارے گناہوں کو معاف کرے۔ تو گناہوں کو معافی یہ ہے کہ شرک جیسا جو کبیرہ گناہ ہے اس کی تو معافی نہیں ہے سوائے توبہ کے، کہ انسان سچے دل سے توبہ کرے، اور توبہ بھی ایسے نہیں کہ مذاق والی، بلکہ ہمیشہ کے لیے اس گناہ کو چھوڑ دے وہ گناہ۔ الم تری الی الذین یزکون انفسہم بل اللہ یزکی من یشاء ولا یظلمون فتیلا۔ اور کیا تم نے نہیں دیکھا ان لوگوں کو جو اپنے آپ کو بڑا پاکیزہ سمجھتے ہیں، اپنے منہ میاں مٹھو بنتے ہیں؟ کس کی طرف اشارہ ہے؟ اہل کتاب، کہ وہ کیا کہتے تھے کہ ہم تو چوزن پیپل ہیں، ہم تو اللہ کے لاڈلے ہیں، نحن ابناء و احباؤہ، یعنی ہم اللہ کے بیٹے ہیں اور ہم اللہ کے پسندیدہ ہیں۔ تو یہاں پر یہ کم عقل لوگ یہی ایسی بڑائی کر سکتے ہیں کہ ہم اللہ والے ہیں، کیونکہ کوئی انسان اگر ساری زندگی بھی سجدے میں پڑا رہے تو وہ اللہ کا حق ادا نہیں کر سکتا۔ اللہ کے بے شمار نعمتیں ہم پر ہیں، لیکن مثال کے طور پر یہ سانس جو ہم باہر چھوڑ رہے ہیں اور اندر لے رہے ہیں، اگر ہم سانس لینے اور چھوڑنے پر ہم الحمدللہ الیہ یعنی کہنا لازم ہو جائے، یعنی ہر سانس کے ساتھ اگر اللہ تعالیٰ یہ شرط لگا دیتے ایک سانس لو الحمدللہ، ایک سانس چھوڑو تو کچھ کام کر سکتے تھے؟ سارا دن صرف یہی کر سکتے تھے، تو کیا ہم دنیا کا کوئی اور کام کر سکتے تھے؟ کبھی سوچا ہم نے اس بارے میں کتنا احسان ہے اللہ کا ہم پر، کہ اگر یہ اندر جا رہی ہے اور واپس ہی نہ آئے تو کیا ہے؟ موت آ جائے گی۔ تو ایک نعمت کا شکر نہیں کر سکتے تو ہم کس چیز پر نعمت کا شکر ادا کریں گے؟ پھر کس بات کا ہم تکبر کرتے ہیں؟ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ہماری نیکیوں کو ایک طرف رکھ دیں گے اور اپنی تمام نعمتیں جو ہمیں دنیا میں دی تھی ایک طرف رکھ دیں گے، اور ایک چھوٹی سی نعمت کو کہیں گے کہ نیکی سے اپنا حصہ لے لو، تو ایک چھوٹی سی جو حصہ ہوگا ساری نیکیوں کو لے لے گی۔ تو اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو نہیں پسند فرماتے شیخی کو، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنے آپ کو پاک مت سمجھو، اللہ کو پتا ہے کہ تم میں نیک و پاک کون ہے۔ اور یہ کب کہا تھا؟ جب سلمہ جو ام سلمہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نکاح میں آئی تھی تو اپنی بیٹی کو لے کر آئی تھی، جن کو ربیبہ کہا جاتا ہے، ہم لوگ پڑھ چکے نا اس سے پہلے۔ ربیبہ کون؟ جو ماں کے ساتھ جو بیٹی اور بیٹا آئے، تو وہ آئی تھی تو ان کا نام تھا برہ تھا شاید، تو برہ یعنی نیکوکار۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نام بدل کر کہا کہ اپنے آپ کو نیک مت سمجھو، بلکہ کیا ہے؟ ان کا نام پوچھا تو انہوں نے بتایا کہ میرا نام برہ ہے، برہ یعنی گناہوں سے پاک۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کو پتا ہے کہ کون گناہوں سے زیادہ پاک ہے، اس کا نام بدل دو اور زینب رکھ دو۔ بل اللہ یزکی من یشاء، اللہ پاک کرتے ہیں جس کو چاہتے ہیں، اور وہ دھاگے کے برابر بھی ظلم نہیں کیے جائیں گے۔ اور فتیل کا مطلب ہوتا ہے اللہ تعالیٰ ہر نیکی کا اجر دے دیں گے، ذرہ برابر بھی ان میں سے کمی نہیں کی جائے گی اور نہ ظلم کیا جائے گا۔ تو تزکیہ نفس کے لیے ہم کو کیا دعا مانگنا چاہیے کہ اللہم آتی نفسی تقواہا وزکیہا انت خیر من زکاہا انت ولیہا و مولاہا۔ اگر آپ لوگوں کے پاس مسنون دعاؤں کی کتاب ہے تو اس میں سے دعا یاد کیجئے، یہ بھی ہوم ورک میں سے لکھ کر رکھیے کہ ہم لوگوں کو دعا، اور انشاءاللہ دعا ملی تو گروپ پر بھیج دیں گے کہ چھوٹی سی دعا ہے ایک پہ ایک لائن کی، اللہم آتی نفسی تقواہا وزکیہا انت خیر من زکاہا انت ولیہا و مولاہا، یعنی جیسے کہ وہاں پر سورہ نجم میں آتا ہے کہ فلا تزکوا انفسکم هو اللہ بمن اہتدی، یعنی اپنے آپ کو پاکیزہ مت سمجھو، اللہ تعالیٰ کو معلوم ہے کہ کون تقوی والا ہے۔ تو پاکیزگی کے لیے دعا تو مانگ سکتے ہیں، لیکن یہ نہیں ہے کہ ہاں ہم بہت پہنچے ہوئے اور ہم گناہوں سے بچے ہوئے اور ہم تو یہ بھی کرتے ہیں اور وہ بھی کرتے ہیں، نہیں، ہم کچھ نہیں کرتے۔ اگر اللہ تعالیٰ معاف نہیں کرے تو ہم تو کہیں کے بھی نہیں رہیں گے۔
یعنی جب یہودیوں نے کہا ہم اللہ کے بیٹے اور اس کے محبوب ہیں اور جنت میں ہمارے سوا کوئی نہیں جائے گا، ان کا یہ عقیدہ تھا کہ عیسائیوں کے سوا اور کوئی نہیں جائے گا، اس پر اللہ نے یہ آیت اتاری. اور یہودیوں کا خود کو گناہ سے پاک سمجھنا، ان کا یہ دعویٰ کرنا کہ ہم اللہ کے بیٹے اور چہیتے ہیں ہمارے اور عیسائیوں کے سوا جنت میں کوئی نہیں جا سکتا، ہم چند دنوں کے لیے دوزخ میں جائیں گے، اور ان کا اپنے نیک باپ دادا کے عملوں پر بھروسہ کرنا، حالانکہ اللہ نے فیصلہ فرما دیا ہے کہ باپ دادا کے عمل بیٹوں کے کام نہیں آ سکتے، جیسے سورہ بقرہ میں پڑھ چکے تلک امۃ قد خلت من قبلہم، وہ جماعت گزر چکی، اس کے لیے اس کے عمل ہے اور تمہارے لیے تمہارے عمل ہے. یہ ساری باتیں اللہ پر جھوٹ اور طوفان ہے، کیسے انہیں ان باتوں کی جرات ہوئی، یہ ظالم اللہ پر بھی جھوٹ باندھنے سے نہیں چکتے. فرمایا ان کا یہ کھلا گناہ یعنی جھوٹ و افترا ہی ان کے عذاب کے لیے کافی ہے. پھر اللہ سبحانہ وتعالیٰ آگے فرماتے ہیں الم تر الی الذین اوتوا نصیبا من الکتاب یؤمنون بالجبت والطاغوت ویقولون للذین کفروا ہؤلاء اہدی من الذین آمنوا سبیلا. یعنی کیا دیکھا تم نے، کیا نہیں دیکھا تم نے ان لوگوں کی طرف جنہیں دیا گیا حصہ کتاب میں سے، یعنی یہود و نصارہ، وہ کیا کرتے ہیں؟ جبت پر ایمان رکھتے ہیں. جبت کیا ہے؟ جبت یعنی ہر بے حقیقت، بے اصل، بے فائدہ چیز. لفظی معنی اسلام کی اصطلاح میں جبت سے مراد جادو، کہانت، فعل گیری، ٹونے ٹوٹکے، شگون، وہمی باتیں، تعویذ، گنڈے، جنتر منتر، ستاروں سے مدد لینا جو بے حقیقت، بے اصل ہے اور بے فائدہ ہے. تو یہ ساری چیزیں کیا ہے؟ جبت میں آتی ہے. آپ لوگوں کو لکھایا گیا تو سوچ رہے ہیں جبت کیا ہے، تو جبت کے یہ سارے معنی ہیں. تو اہل کتاب نے اصل کام چھوڑ کر اپنی دلچسپیوں کا محور اور مرکز ان چیزوں کو بنا لیا تھا. کتاب میں غور و فکر کی بجائے ستاروں کی گردش میں غور و فکر ہونے لگے. ہم مسلمانوں میں بھی جیسے کم ہی لوگ ہیں جو صبح قرآن کی تلاوت کریں، اس کی بجائے اخبار اٹھا کر سب سے پہلے ستاروں کے حال سے یہ معلوم کیا جاتا ہے آج کا دن کیسے گزرے گا، یہ ہفتہ کیسا گزرے گا، یہ سال کیسا گزرے گا. اور کچھ ہو پاتا ہو ساری قوموں کی خرافات جمع کر یعنی کیا کرتے ہیں، جیسے کالی بلی کا گزرنا، یا 13 نمبر کو منحوس سمجھنا، یا پھر جوتا کے الٹا ہونا، جو خرافات پر اپنا ایمان خراب کیا جاتا ہے، یہ ساری چیزیں جبت ہیں. یعنی بدشگونی لینا. اللہ تعالیٰ ہمیں یعنی کہہ رہے ہیں کہ دیکھو یہ لوگ کتاب والے کیا کہہ رہے ہیں، اصل کتاب کو چھوڑ کر وہمی باتوں کے پیچھے پڑ گئے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جانوروں کی آواز سے فال لینا، جیسے کتے کوا بول رہا ہے تو مہمان آئیں گے، زمین پر جانوروں کی نشانات قدم سے شگون لینا، کالی بلی کا راستہ کاٹ گئی تو اس سے کوئی کام رک جائے گا، فال گیرے کے دوسرے طریقے سب جبت میں آتے ہیں. طاغوت، اور طاغوت کیا ہے؟ اور یہ اہل کتاب کیا کرتے تھے؟ طاغوت کو مانتے تھے. طاغوت کیا ہے؟ سرکش قوت، ہر وہ قوت جو خود بھی اللہ کی نافرمان ہو اور دوسروں کو بھی اللہ کی فرما برداری سے روکے، خواہ وہ کوئی سسٹم ہو، خواہ وہ کوئی انسان ہو، خواہ وہ نمرود اور فرعون جیسے بادشاہ ہو، کوئی بھی شخصیت جو اپنی مرضی کروانا چاہتی ہے، اللہ کی نافرمانی کروانا چاہتی ہے، وہ ساری چیزیں طاغوت میں آتی ہے. تو یہاں پر اللہ سبحانہ وتعالیٰ سب کی وہ کر رہے ہیں کہ یعنی یہودیوں پر یہاں پر اللہ سبحانہ وتعالیٰ یہاں بتا رہے ہیں کہ یہ بدبخت کافروں سے کہتے ہیں مسلمانوں کی بنسبت تم زیادہ صحیح ہو. جبت سے جادو یا حبشی زبان میں شیطان یا شرک و بت یا کاہن اور طاغوت سے شیطان مراد ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یاد رکھو ایافا ترق اور تیرا جبت میں سے ہے. اوف ایافا پرندے کا زجر ہے، اور ترک وہ خط ہے جو زمین میں کھینچا جاتا ہے، یعنی خط کھینچ کر جو وہ بنایا جاتا ہے، ڈیزائن لی جاتی ہے اور فال بنائے جاتے ہیں، یعنی بری فال اور پرندوں کے نام سے یا ان کے اڑنے یا بولنے سے شگون لینا اور زمین پر لکیریں کھینچ کر غیب معلوم کرنا، یہ سب جبت کی شاخیں ہیں. تو اللہ تعالیٰ یہاں پر اس سے منع کر رہے ہیں کہ یہ سارے گناہ کے کام ہیں جس سے بچنا چاہیے. وَيَقُولُونَ لِلَّذِينَ كَفَرُوا هَؤُلَاءِ أَهْدَىٰ مِنَ الَّذِينَ آمَنُوا. اور کیا کہتے تھے؟ تیسرا ان کا جرم یہودیوں کا یا نصارہ کا کیا تھا کہ وہ کہتے ہیں لوگوں کے لیے جنہوں نے کفر کیا یہ لوگ زیادہ ہدایت یافتہ ہیں ایمان والوں سے بڑھ کر.
حسد کے مارے ایمان والوں کی تعریف نہیں کر رہے ہیں، بلکہ کیا کہتے ہیں مشرک زیادہ اچھے ہیں ان سے، یعنی ایمان والوں کے حق کا اعتراف بھی نہیں کرتے، بلکہ سرکشی میں اتنے آگے بڑھ گئے ہیں کہ کافر ان کو زیادہ سچے نظر آتے ہیں۔ مسلمانوں سے یہ حسد کی انتہا تھی۔ کہا جاتا ہے کہ جب مشرکین عرب اہل کتاب سے پوچھتے کہ بتاؤ کہ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو کہتے ہیں کیا یہ سچ ہے، تو یہ کہتے کہ نہیں نہیں، ان کی نہیں ماننا، ان سے زیادہ اچھے تو تم لوگ ہو پہلے سے ہی، لہٰذا ان کا دین قبول کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اور ان سے دوستی کرتے اور ان کافروں کے ساتھ مل کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جنگ کرنے آتے۔ تو یہاں پر اللہ سبحانہ وتعالیٰ یہ کر رہے ہیں، پھر فرمائے یہ بدبخت کافروں سے کہتے ہیں مسلمان کی بنسبت تو تم ہی صحیح راہ پر ہو، یعنی جہالت، بے دینی اور بے عملی کی وجہ سے دین میں کافروں کو مسلمانوں پر فوقیت دیتے ہیں۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ فرماتے یہودیوں کا عالم کعب بن اشرف جب مکے میں آیا تو قریشیوں نے اس سے پوچھا تم دیکھتے نہیں اس بے اولاد کو جو اپنی قوم سے الگ ہو گیا ہے، اس کا خیال ہے کہ وہ ہم میں سے بہتر ہے، حالانکہ ہم حاجیوں کے خدمت گار اور کعبہ اقدس کے متولی ہیں، حاجیوں کو پانی پلاتے ہیں۔ اس نے کہا تم زیادہ بہتر ہو۔ آخر ان کے بارے میں ان نشانیہ کا هو الابتر، آپ پر عیب لگانے والے ہی بے اولاد ہوں گے، اور اللہ تعالیٰ نے یہ آیت اتاری، یعنی یہودیوں پر پھٹکار پڑی ہے کہ تم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوڑ کر تم کیا کرتے ہو، اولئک الذین لعنهم اللہ ومن یلعن اللہ فلن تجد له نصیرا، یہ وہ لوگ ہیں جو جبت اور طاغوت پر چلنے والوں کو صحیح مانتے ہیں اور حق پر چلنے والوں کو غلط قرار دیتے ہیں۔ ان سب پر لعنت کی اللہ نے۔ نجومیوں کے پاس جانا، غیب کی خبریں معلوم کرانا، یہ سارے خرافات والے کام ہیں، اور ان پر اللہ نے لعنت کی ہے، اللہ کی رحمت سے دوری ہے۔ اور اپنی اتنی سخت بات اس لیے کی گئی ہے کہ ایک مسلمان ان بے مقصد چیزوں سے نکل آئے اور بامقصد زندگی گزارے، تبھی وہ بحیثیت امت اپنی ذمہ داری پوری کر سکتا ہے۔ وَمَن يَلْعَنِ اللَّهُ فَلَن تَجِدَ لَهُ نَصِيرًا، جس پر اللہ لعنت کرے تم ہرگز اس کے لیے کوئی مددگار نہ پاؤ گے۔ قرآن پاک میں جبت اور طاغوت کو ماننے والوں پر اللہ کی لعنت، مگر احادیث سے کچھ اور لوگ بھی ہیں جن پر اللہ کی لعنت پڑتی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سود دینے والے پر، سود کھانے والے پر، اس کے لکھنے والے پر، اس کی اپنی گواہی دینے والے پر، سب پر اللہ تعالیٰ نے لعنت کی ہے۔ پھر قوم لوط کا عمل کرنے والا، ان عورتوں پر لعنت ہو جو جسم گدواتی ہے یا ٹیٹوز بنواتی ہے، کسی مشین سے ٹیکا ہاتھ میں پرماننٹ نشان لگواتی ہے، یا شراب کے پینے والے پر، اس کے پلانے والے پر، بیچنے والے پر، ہر خرید و فروخت کرنے پر، اس کے نچوڑنے والے پر، اسے اٹھانے والے پر اور منگوانے والے پر لعنت ہے۔ اسی طرح اللہ کی کتاب میں زیادتی کرنے والے پر جو اپنی طرف سے باتیں اس میں جوڑ دے، اسی طرح جبر اور قہر سے اقتدار حاصل کرنے والے پر بھی اللہ کی لعنت، پھر تقدیر کے جھٹلانے والے پر بھی اللہ کی لعنت جو تقدیر کو نہیں مانتا، پھر حرام چیزوں کو حلال جاننے والوں پر، پھر محرمات کو حلال کرنے والوں پر، سنتوں کو چھوڑنے والوں پر، اور یہ سب اللہ کی طرف سے، لیکن ہمیں یہ اختیار ہی نہیں ہے کہ ہم ہر ایک کو یہ کہتے کہ پھریں کہ اس پر لعنت ہے اور اس پر لعنت ہے، نہیں، بلکہ ہم اپنے علم حاصل کرنے کے لیے کہ ہم ایسے کاموں سے بچیں کہ جس پر اللہ نے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت کی ہے، بس اپنے آپ کو ان کاموں سے بچانا ہے اور کرنے والے کو حکمت سے سمجھانا ہے، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مومن نہ تانا دینے والا ہوتا ہے، نہ ہی لعنت کرنے والا ہوتا ہے، اور نہ ہی بدخو ہوتا ہے، یعنی ایک مومن یہ سب نہیں کرتا، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب کوئی کسی پر لعنت کرتا ہے تو وہ لعنت آسمان کی طرف جاتی ہے، تو آسمان کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، پھر زمین پر جاتی ہے، ان کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، پھر دائیں بائیں جاتی ہے، تو کوئی جگہ نہ ملنے پر جس پر لعنت کی گئی ہے وہ اس کے لائق نہیں ہے، تو پلٹ کر لعنت کرنے والے پر ہی پلٹ کر آتی ہے، جس نے لعنت کی تھی۔ کتنی سخت بات کے یعنی جیسے بعض دفعہ بچوں پر لعنت بھیجتے ہیں اور اپنی چیزوں پر لعنت بھیجتے ہیں، تو یاد رکھیں اگر وہ لعنت کے قابل نہیں ہے تو پلٹ کر کے وہ چیز کیا آئے گی، ہمارے اوپر ہی آئے گی۔ تو یہاں یعنی اللہ نے ان پر پھٹکار ڈال دی، اب ان کا دنیا اور آخرت میں کوئی حمایتی نہیں، کیونکہ یہ مشرکوں سے مدد مانگتے تھے کہ مکہ گئے تھے اور انہیں اچھے دین والا بتا دیا تاکہ وہ خوش ہو کر ان کی مدد کریں، چنانچہ مشرکوں نے ان کی مدد کی اور جنگ احزاب میں ان کے ساتھ مل کر مسلمانوں سے لڑے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ نے مدینے کے چاروں طرف خندق کھودی اور اللہ نے ان کے شر سے مسلمانوں کو بچایا۔ فرمایا ورد اللہ الذین کفروا،
اللہ نے کافروں کو ان کے غیظ و غضب کے ساتھ لوٹا دیا اور انہیں مال بھی نہیں ملا، اور اللہ مومنوں کی طرف سے جنگ کو بھی کافی، اور اللہ بڑے زبردست اور سب پر غالب ہیں۔ یہاں پر یہی بتایا گیا آیت نمبر 53 پر، وَمَن یلعنِ، اور جس پر اللہ تعالیٰ لعنت کرے، فلن تجد لہ نصیرا، تو یاد رکھو اس پر اس کی پھر کوئی مدد نہیں کر سکتا۔ یعنی اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اگر جس پر لعنت کی ہے یا جس پر پھٹکار ڈال دی ہے، اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہم کو ایسے تمام لعنت والے کاموں سے بچائے جس پر لعنت اللہ تعالیٰ نے واجب کر دی ہے، یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جس پر لعنت بھیجی ہے۔ لعنت کا مطلب ہے اللہ کی رحمت سے دوری، تو کتنی بڑی نقصان کی چیز ہے کہ جس پر اللہ کی رحمت ہی نازل نہ ہو۔ تو ایسے تمام کاموں سے اور تمام باتوں سے اور تمام ایسے عمل سے اللہ تعالیٰ ہم سب کی حفاظت کرے، اور اللہ تعالیٰ ہمارے اعمال کو شرک اور بدعت سے بھی حفاظت کرے، کہ جس کی وجہ سے نہ صرف یہ کہ کبیرہ گناہوں میں سے ہے کہ توبہ کے بغیر معافی نہیں ہے، بلکہ نیکیوں کو کھا جانے والے گناہ ہیں۔ یعنی شرک کے ساتھ انسان زمین سے لے کر آسمان تک کا اگر کوئی نیکی کا کام لے کر جا رہا ہے، لیکن اس کی عمل میں ذرہ برابر بھی شرک ہے، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس شرک کے گناہ کو معاف نہیں کریں گے، اس کی وجہ سے اس کی کوئی بھی نیکی قبول نہیں کی جائے گی۔ تو دعا کرنا چاہیے، اگر دل میں کوئی چیز کا خیال بھی آ جائے کہ فلاں میرا کام کر دے گا، فلاں کی وجہ سے میرا یہ کام آسان ہو جائے گا، فلاں یہ کر دے گا، تو فوراً یہ دعا کریں، اللہ ربی لا اشرک بہ شیئا، کہ اللہ میرے رب ہے، اللہ کے ساتھ میں کسی اور کو شریک نہیں ٹھہراتی۔ کیونکہ کسی کو بڑا ماننا ایسا کہ جیسا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات ہے، کہ اللہ کو بڑا ماننا، تو یہ بھی شرک ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم کو تمام شرکی اعمال سے پاک رکھے اور آگے گناہوں سے محفوظ رکھے، اور سچے دل سے ہم کو اگلے پچھلے اگر اس میں کوئی زبان سے یا کسی عمل سے یا کسی کام سے اگر ہمارے رائی کے دانے کے برابر بھی شرک ہوا، تو اللہ تعالیٰ اس کو معاف کرے اور ہماری اصلاح کرے، اور آئندہ ہم کو ایسے تمام گناہوں سے ہماری حفاظت کرے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔